نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے ایران سے آئے ہوئے بھائی ہیں جن کے گروپ کا نام ہے گروہ مشکات۔ میں ان کا انتہائی ممنون ہوں، یہ تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے یہ نام جو ہیں یہ آپ تک پہنچائے۔ جب سے کراچی میں رمضان شروع ہوا ہے ایک غم کی کیفیت ہے، اور میں کیونکہ کراچی کا رہائشی نہیں ہوں، میں لاہور سے آیا ہوں، میں یقین کیجئے اس بات کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو گیا کراچی کو، کیسے ہو گیا یہ سب کچھ۔ لیکن کل جب صبح سحری کی ٹرانسمیشن کے بعد واپس گیا تو میں نے اپنے اس غم کے اوپر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیونکہ مجھے اپنا غم جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے ایک انگریزی کا اخبار کھولا اور اس اخبار پہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں نے ایک اشتہار دیا تھا، جس میں انتہائی مشکل انگریزی میں یہ بتایا ہوا تھا کہ آپ ان حالات کا مقابلہ جو ہے وہ کس طرح سے کریں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے حاکم اور ہمارے سوچنے والے اتنے بے رحم ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ 10 لاکھ روپے کا جس انگریزی کے 22 روپے میں وہ 22 روپے کے اخبار میں وہ اشتہار دے رہے ہیں، جو جھوٹ بات یہ ہے کہ 750 اور سچ بات یہ ہے کہ 2,500 سے 3,000 لوگ جو مرے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ اخبار لے کے پڑھتا ہو۔ اگر یہ احساس حاکموں کو نہیں ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو نہیں ہے، تو یہ ان للہ و انا الیہ راجعون یہ میں نے صرف ان کے لیے پڑھا۔ کتنی عجیب بات ہے
کہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں پکڑتے ہیں، میں تو ان کو پانی ہی سمجھ سکتا ہوں، گرم کوٹ پہن کے اور گرمی کے اوپر بحث کر رہے ہیں اور اس فیصلے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر یہ جو کچھ بھی ہوا، جتنی لاشیں سامنے آئی ہیں، ان ساری لاشوں کا ذمہ کس کا ہے؟ ان بے رحم لوگوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے؟ غریب کی موت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا، اس کا زندہ رہنا بھی بوجھ اور آج اس کا مرنا بھی بوجھ، اور اب کراچی میں ان مرے ہوئے لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ بھی ایک بوجھ۔ آج کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ایک کفن کدا سے کریں گے جہاں صرف لوگوں نے کفن پہنے ہوئے ہیں۔ خواہش تو یہ تھی کہ اس کفن کے اندر کوئی عام آدمی نہ ہوتا، اس میں میری بیٹی، بہن، ماں، باپ، بھائی نہ ہوتا، اس میں غریب آدمی نہ ہوتا، اس میں سندھ اسمبلی کے کچھ ایسے چہرے ہوتے جنہوں نے کالے کوٹ پہن کے آج گرمی کے اوپر تقریریں کی ہیں۔ ان لوگوں نے بھی جب کفن پہننا ہے، میں نے بھی پہننا ہے۔ آج ساحر اس کفن کدا سے بات کریں گے، ہم سب کفن پہنیں گے، لیکن ان کالے کوٹ والوں کو، ان کالی ٹائی والوں کو، ان چمکتی ہوئی قمیضوں کو اور ان بکھرے بالوں کو جب کفن نصیب ہوگا تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ان کا گریبان اگر ہم نہیں پکڑ سکتے تو ان کا گریبان قبر میں ضرور پکڑا جائے گا۔ خواتین حضرات، کتنی عجیب بات ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے نماز استخارہ ادا کی، ہاتھ الٹے کیے اور دعا کی اللہ سے، اور اللہ نے غریب لوگوں کی، کراچی کے لوگوں کی دعا کو قبول کیا اور کراچی میں بارش ہوئی۔ یہ شرن جائز نہیں ہے، یہ شرن جائز نہیں ہے، لیکن ایک ٹوٹا ہوا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نماز جنازہ زندہ لوگوں کی ادا کی جائے تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ اللہ ان کے دلوں پہ رحمت کی بارش کر دے؟ کیا آج ان کے لیے پھر نماز جنازہ ادا نہیں کرنی چاہیے؟ آج 8 بجے تک کی ٹرانسمیشن میں اپنے دل سے بات کہہ رہا ہوں، صرف ان زندہ لوگوں کے لیے نماز جنازہ ہے جن لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ کفن اور بے کفن لاشیں جو آج کراچی میں بکھرے پڑے ہیں، جن کی وجہ سے قبریں مہنگی ہو گئی، کفن بلیک ہونے لگ گئے، اور قبریں ان جگہوں پہ لوگوں کو لینی پڑ رہی ہیں جو قبضے کی زمینیں ہیں۔ حرام زمین پہ حلال لاش کو دفن کرنا کیا کراچی والوں کا مقدر بن گیا؟ خواتین حضرات، خدا کے واسطے کوئی تو سوچے گا اس بات پہ مرنے سے پہلے کہ یہ بوجھ جنازوں کا ہے یا ان زندہ لاشوں کا جو اسمبلی میں اس فیصلے پہ نہیں پہنچ سکتی کہ یہ قصور کس کا ہے۔ ان للہ فإنا الیہ راجعون۔ میرے ساتھ میرے مہمان ہیں، آج ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے دل کتنے دکھی ہیں، یہ کیسے سوچتے ہیں۔ کیا ان کی دانش میں یہ بات آتی ہے کہ کراچی جو ہے، جو آباد روشنیوں کا شہر ہے، وہ اس طرح برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو اور ہم سب صرف گفتگو کریں اور کچھ کرنے کے قابل نہ ہو؟ آئیے اپنے مہمانوں سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے انتہائی محترم مہوش صدیقی، السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ مہوش وہ پروگرام کرتی ہیں جس میں لوگوں کے دکھوں کی بھی بات ہوتی ہے اور ان کے مداووں کی بھی، اور انتہائی محترم میں کیا کہوں، انصار برنی، میں کیا کہوں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ لیکن انصار آپ سے بات شروع کروں، اس سارے معاملے کو کیا میں نے اور آپ نے ہی غم میں دیکھنا ہے؟ آج یہ وقت آ گیا کہ ساحر لودھی جو ہے وہ کفن زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کے ایک ٹرانسمیشن کر کے یہ نہیں دکھائے گا کہ لوگوں کو کفن کیسے پہنایا جاتا ہے، یہ نہیں بتائے گا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، وہ یہ دکھائے گا کہ ان کفن پہنے ہوئے لوگوں کی لاشوں کی بے حرمتی جو ہے وہ میں اور آپ کر رہے ہیں، وہ میں اور آپ کر رہے ہیں۔ ہم ان جنازوں کو دیکھ رہے ہیں جن کا ابھی حساب ہونا ہے، جن کو ابھی زمین کے اندر ہونا تھا، وہ زمین کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کو کب مٹی نصیب ہوگی۔ اس کراچی میں انصار مرے ہوئے لوگوں کو زمین درکار نہیں ہو رہی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں کل بھی کئی مقامات پہ تھا، آج بھی کئی مقامات پہ تھا، اور کربلا پڑھی ہے، کربلا سنی ہے، کربلا تو کراچی ہے، کربلا تو پاکستان بنا دیا گیا ہے، جہاں اس کربلا پہ بھی سیاست ہو رہی ہے۔
میں معافی کے ساتھ میں لعنت نہ بھیجوں تو کیا بھیجوں ان سیاستدانوں پہ، منافق سیاستدانوں پہ۔ وفاق کہہ رہا ہے سندھ ذمہ دار ہے، سندھ کہہ رہا ہے وفاق ذمہ دار ہے۔ ارے بے شرمو شرم کرو، یہ انسانوں کی زندگیاں ہیں، تم انسانوں کی زندگیوں سے میں کھیل رہے ہو۔ قسم کھا کے کہتا ہوں آج ان قبروں کے اندر، ان کفنوں کے اندر اگر سائیوں کے بیٹے ہوتے، اگر قیامت آ جاتی، زرداریوں کے بیٹے قیامت آ ہوتے، جاتی۔ اگر چودھریوں کے بیٹے ہوتے، اگر مریموں کے بیٹے ہوتے، اور ان لوگوں کی لاشیں ہوتی جن لوگوں نے آج شام کو نہیں سندھ ہے۔ اسمبلی میں عام پارٹی کرنی جگہ ہے، نہیں ہے لاشیں رکھنے میں پھر کی۔ دیکھتا کہ یہ فیصلہ جگہ کیسے نہ نہیں ہے، ہوتا۔ لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں۔ آج ہمارے ان پیاروں کو کوئی قبول کرنے کی تیار نہیں ہے۔ اٹھانے والا نہیں وفاق ہے۔ کہہ رہا ہے کہ سندھ کہہ رہا ہے وفاق، اور سندھ کہہ رہا ہے کہ الیکٹرک۔ مجھے بتائیں کہ ان پیاروں کو کون قبول کرے گا؟ یہ لوارث ہے، یہ کراچی کے لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے لوگ ہیں۔ پاکستان کی پاکستانی مر رہا ہے، پاکستان پاکستان۔ لوگ اب پوچھ رہے ہیں کہ آپ روہنگیا کی بات کر رہے ہیں، آپ برما کی بات کر رہے ہیں، اس سے بڑی قیامت ارے اس سے بڑی قیامت تو یہ چلے، وہ تو میں نے اپنا وہ دورہ غیر مکمل مسلمان کر ہے، دیا ہے۔ وہ غیر مسلمان ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ حضرت آپ تو اتنی سید بیچار ہیں، آپ تو اتنی اہل بے بیت حسی۔ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ تو نمائندے ہیں مسلمانوں کے، آپ ان لوگوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو غیر مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی نہیں کرتے۔ کم از کم مار تو دیتے ہیں، مار دیتے تم ہیں۔ تو تڑپا کے سسکا کے تڑپ کے موت مرنے دے رہے ہو، اور تم انہی سے پھر ووٹ مانگنے جاتے ہو۔ تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آتی؟ اور کس منہ سے تم اسمبلی میں کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہو؟ وہاں میں سن رہا تھا کہ ایک وزیر صاحب فرما رہے ہیں یہ تو سندھ کی ذمہ داری ہے، یہ الیکٹرک کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ارے بابا الیکٹرک کا نہیں ہے، پانی سے تو ہے، تم پانی کے بھی تو وزیر ہو، بے شرم انسان۔ اتنا شرم کرو کہ تم پانی کے بھی وزیر ہو، خالی الیکٹریسٹی کے وزیر نہیں ہو، پانی نہیں ہے۔ اور میں بار بار حکومت کو لکھ رہا ہوں، ڈیم بنانے کے لیے واحد ملک ہے بلال بھائی، واحد ملک ہے جس میں یہ سیاستدان ڈیم بنانے پہ لڑ رہے ہیں۔ دنیا میں ڈیم نہ بنانے پہ لڑتے ہیں، ہمارے یہاں ڈیم بنانے پہ لڑ رہے ہیں۔ ہر چیز اب لاشوں پہ بھی سیاست ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے وہ سیاسی جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں مختلف، اور کہاں؟ جہاں یہ میڈیا کھڑا ہوا ہے، جہاں میڈیا کھڑا ہوا، جہاں میڈیا کھڑا ہوا ہے پانی وہیں بٹ رہا ہے۔ تو خدا رسول کے واسطے میڈیا والوں، ہر شہر، ہر گلی، ہر محلے میں چلے جاؤ، یہ کم وقت پہنچے تو صحیح پانی لے کے وہاں۔ انصار بھائی بے حسی کی انتہا دیکھیے کہ ایک وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی گرمی سے کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کا حکومت ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحیح، آج ایک سیاسی رہنما سے بات ہوئی تو کہا حضرت کوئی تو ان کو اون کرے، کوئی تو اون کرے۔ تو انہوں نے کہا جب 5 لاکھ دینے ہوں گے تو وہ آپ دیں گے، جو اون کرے گا وہ ان کو پیسے کیسے دے گا؟ 5 لاکھ روپے ہیں، 5 لاکھ لگائے اور وہ بھی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو زندگی میں اربوں کھا رہے ہو اور نہیں مر رہے ہو، معافی کے ساتھ اللہ تمہیں بھی زندگی دے، تمہیں عبرت کا نشانہ بنائے۔ میں تو کہتا ہوں تم اربوں روپے کھا کے تم نہیں مر رہے ہو، یہ تو بیچارے کم از کم میرے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ یہ کربلا کا منظر ہے، یہ کربلا کا منظر ہے۔ تم نے پانی روک دیا ہے، پانی کیوں نہیں ہے؟ پانی تم نے روکا ہے۔ بجلی کیوں نہیں ہے؟ بجلی تم نے روکی ہے۔ اب گیس بھی جانے والی ہے، اس کے بعد اللہ کربلا ثانی کو اس کا اب درجہ دے سکتے ہیں۔ غور کیجئے شہید کہ اب امام علی کھڑے ہیں اور سامنے جانور کھڑے ہیں، سپاہی تو کھڑے ہیں، سامنے جانور کھڑے ہیں۔ امام علی کہتے ہیں کہ یہ پانی کی رسائی جو ہے یہ ان جانوروں تک بھی کرو، یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس سے جانوروں کو بھی نہیں روک سکتے۔ آج یہ حکومت جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہے، ان کے لوگوں کی، مسلمانوں کی، انسانوں کی رسائی پانی تک نہیں ہے۔ دکھ کی بات ایک اور، معافی کے ساتھ دکھ کی بات ایک اور، ایک وفاق کا ترجمان آ جائے گا، رات کو ٹی وی پہ بیٹھا ہوگا، ایک صوبائی ترجمان آ جائے، اور اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ اور میں کہتا ہوں یہ گھر کس منہ سے جاتے ہیں کہ ان کے بیوی بچے کیا ان جھوٹوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ خدا کے واسطے میری بہن، میری بھابھی، میرے بچوں، اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤ کہ کل تم نے قیامت کے دن حساب دینا ہے، تم نے قبر میں جانا ہے۔ یہ جو کفن آج جن 2000 سے زائد لوگ پہن رہے ہیں، کل تم نے بھی پہننا ہے، میں نے بھی پہننا ہے، سب نے پہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو روز قیامت، روز حساب تمہارا گریبان ہو اور ہمارے ہاتھ ہو۔ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں، اور اس وقفے پہ جانے سے پہلے ایک بات آپ کو اطلاع عرض کر رہا ہوں۔ وہ کفن جو کہ 1200 کا ہوتا ہے، اس وقت کراچی میں 6 سے 7 ہزار روپے کا بلیک ہو رہا ہے۔ قبر جو 6,000 7,000 10,000 کی ہونی چاہیے، اس وقت 80,000 سے 1.5 لاکھ کے درمیان اس کمر قیمت ہو رہی ہے۔ میں نے ایک سپانسر ڈھونڈا اور کہا کہ 10 قبریں جو ہے سپانسر کر دو۔ اس شخص نے کہا سر میں قبریں تو کھدوا دوں گا، لیکن یہ دیکھ لیجئے شرن اس پہ کوئی حاجت تو نہیں کسی کی کہ زمین قبضے کی ہے، یہاں پہ کیا میں قبریں بنا دوں؟ یہ کراچی ہے، یہ زندہ لوگوں کا اور پھر جب ایکشن ہوتا ہے، وقفہ لیجئے اور واپس آتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، زندگی کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ ایک تبدیلی تو یہ کہ ہمارا برادر ملک ایران جو ہے وہ اس تعزیت میں ہمارے ساتھ شامل ہے، اور میں ان کا بڑا ممنون ہوں۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے ایک قبر کھودی جا رہی تھی، وہ ایک عزیز کی تھی، تو ان کا قد لمبا تھا، تو اکثر قبر کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ 5.5 سے 6 فٹ کے درمیان رکھی جاتی ہے، لیکن جب کفن پہنایا جائے تو آپ کو 12 انچ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ تو گورکن نے کہا کہ آپ کا قد لمبا ہے، آپ قبر میں لیٹ کے سائز چیک کروا دیں۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ قبر میں اترا، ایک خوف تھا، اور اس قبر میں لیٹا۔ نیت کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس قبر کا سائز جو ہے وہ آنے والے مہمان کے لیے اس کو چیک کر لیا جائے۔ اس قبر میں لیٹ کے جب میں نے قبر کے اوپر کھڑے لوگوں کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو خدا کی قسم اس کے بعد زندگی بدل گئی۔ اس قبر سے باہر نکلنا جو تھا وہ ایک اور زندگی تھا۔ آج انشاءاللہ ابھی ساحر سے رابطہ ہو جائے گا۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ساحر جب اس ٹرانسمیشن سے واپس آئے گا تو ساحر ایک مختلف انسان ہوگا۔ اگر ایک تبدیلی میرے دل سے پوچھی جائے کہ ہم ان حاکموں میں کیسے لا سکتے ہیں تو میں ایک بات کہوں گا، اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ ہونا چاہیے واقعی۔ ہر وہ شخص جو پارلیمنٹ میں جائے اس پہ یہ لازم کیا جائے کہ وہ ایک مردے کو غسل اکیلا تنہا دے، اس کو کفن تنہا پہنائے، اور اس کے جنازے میں شامل ہونے کے بعد اس کی قبر میں اتر کر اس شخص کو قبر میں اتارے، اس کے لیے دعا کرے، اور اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ دیا جائے۔ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پارلیمان والے لوگ، ہمارے حاکم جو ہیں، اگر انہوں نے ایک دفعہ بھی کسی مردے کو نہلایا ہو، اس کو کروٹ دی ہو، کیونکہ مرنے کے بعد جسم جو ہے وہ کئی گنا بھاری ہو جاتا ہے، اس کو اٹھا کے اس کے پیٹ کو دبا کے اس کی غلاظت کو نکالا ہو، اور اس کے بعد اس کے ناک منہ میں روئیاں دے کر اس کو پلٹا پلٹا کے کفن پہ لا کر اس کے کفن کے پورے کپڑے کیے ہوں، پھر وہ دھاگے باندھے ہوں، جن دھاگوں کو قبر میں اتارنے کے بعد وہی ہاتھ خود کھولیں گے تاکہ جب وہ اس پہ پتھر رکھ کے چلے جائیں اور فرشتے آئیں تو یہ شخص آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے۔ اگر اس بات کا یقین ہو تو یقین کیجئے قیامت برپا ہوگی ان لوگوں کے لیے جو آج اسمبلی میں ہیں۔ خواتین و حضرات، ساحر کے پاس چلتے ہیں۔ ساحر اس وقت جس کفن قدا میں ہیں اس کا بھی منظر دیکھیے، اور یہ نماز جنازہ جو ہے یہ کسی کی نہیں ہے، یہ ان زندہ لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان پہ رحمت کی بارش کرے۔ ساحر السلام علیکم۔ السلام علیکم بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ آج میں جس جگہ ہوں جی ساحر، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کچھ بتائیے گا۔ وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آج میں جس جگہ ہوں ایک بڑا عجیب سا ایکسپیرینس ہے، ایک ایسا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے جو اس سے پہلے شاید مجھے بھی نہیں ہوا۔ ایک بار ضرور ہوا ہے جب میں اے پی ایس میں گیا تھا، اے پی ایس کے جب شوز ہوئے تھے اس وقت ضرور ہوا تھا، لیکن آج یہاں پہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، کس کو کہوں، کس کے پاس جا کے رہوں، کون سی ایسی حکومت ہے یا کون سے ایسے لوگ ہیں جن سے یہ بات کی جا سکے۔ یہاں پر لوگوں کو پینے کا نہیں ہے، یہاں پر لوگوں کے ساتھ اور بہت سارے اور مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ، میں ایک آپ کو اب سے تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا منظر دکھانے والا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمران یہ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمران آج ضرور اس بات پہ غور کریں کہ کل یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کراچی شہر ہے، اتنی بڑی آبادی کا، 2.5 کروڑ آبادی کا یہ شہر ہے۔ اس 2.5 کروڑ آبادی کے شہر کے اندر اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر برسر و پیکار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑیں تو کس سے لڑیں؟ کیا قدرتی آفت سے لڑیں؟ سمجھیے کہ دبئی کے اندر سے زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے لیکن اتنی اموات نہیں ہوئی ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں کراچی نے 850، صرف ایدی سینٹر نے 850 سے زیادہ موتیں دیکھی ہیں۔ میں اس وقت سعد کے ساتھ ہوں۔ سعد السلام علیکم۔ السلام۔
साथ मुझे बताइए, आपका ये आप भी इसमें काम करते हैं और बेतहाशा काम करते हैं, और आपका बराह रास्त ताल्लुक ईदी साहब से भी है। ये मुझे बताइए कि आपने इससे पहले कभी कोई ऐसा मंजर देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी लाइफ में इससे बड़ा डिज़ास्टर आज तक नहीं देखा। हुकूमत क्या कर रही है इस डिजास्टर के अंदर? कौन कौन लोग हैं जो आपके पास आए हैं? हमारे पास तो अब तक कोई भी नहीं आया, हुकूमत ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। कोई भी एक्शन नहीं लिया। आपको क्या लगता है कि इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता था? इसको कंट्रोल किया जा सकता था अगर हुकूमत या गवर्नमेंट टेंट्स लगा देते, कैंप्स लगा देते, मेडिकल कैंप्स लगा देते। तो यहाँ ये टेंट लगे हुए तो हैं? ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये पीपल्स पार्टी के कैंप लगे हुए हैं, और पीपल्स पार्टी के कैंप लगे हुए हैं, और कोई भी पार्टी को इसकी कैंप लगे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, कल एक अजीब सा मंजर देखने में आया। कल और परसों के लोग यहाँ पर आए और लोगों ने अपनी बॉटल्स खरीद के पानी की लोगों को पिलाया है। जी बिल्कुल, ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। अब तक कितनी हम बात आपने देखी है? मैंने अब तक खुद देखी है। जो आई हैं यहाँ पे आई हैं, जो 850 के करीब आई हैं, और अभी जो करंट पड़ी हुई है हमारे पास बॉडीज़ जो पड़ी हुई हैं वो 150 के करीब है। ये 150 बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जो बिल्कुल लावारिस हैं, जिनका अभी तक किसी ने कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और जैसे कि मैं यहाँ पर इवन अभी खड़ा हूँ, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर 1.5 घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और मुसलसल एम्बुलेंस आती है, पुलिन होती है। यहाँ भी इधर आइए देखिए। मैं सिर्फ आपको दूर से दिखाऊंगा, बात नहीं करूंगा। ये देखिए, एक लाश जो है इसको लेके जाया जा रहा है। जस्ट इमेजिन दिस, ये एक लाश है जिसको लेके जाया जा रहा है। वी डोंट वांट टू शो ग्रूसम डिटेल्स, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसे मंजर दिखाने के लिए जो हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को, हर इंसान को देखना चाहिए। 2.5 करोड़ की आबादी के शहर में अगर गवर्नमेंट आपसे ये कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, और वो ब्लेम गेम खेलती है, वो ये करती है कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे डाल दो, दूसरी से। मैं यहाँ लोगों से भी बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल जज्बात लोगों के क्या हैं। कोई बात करना चाहेगा? आप में से कोई बोलना चाहेगा? आप बोलना चाहेंगे? कोई भी नहीं बात करना चाहता? आप बोलना चाहेंगे? आप बोलना चाहेंगे? कोई भी एक आदमी बात नहीं करना चाहता? किसी के पास कुछ नहीं है कहने को? आप बात करना चाहते हैं? जी भाई, किस मसले में सर? आपने क्या देखा है पिछले 3 दिनों में? सर अभी तो देखा जा रहा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरा लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि लोग गर्मी की वजह से भी इतने हो रहे हैं। यहाँ ईदी में लेकर आया जा रहा है, और ये लोग इतना टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें एक बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं है इसमें, बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है किसी चीज़ की। यहाँ डेड बॉडीज आ रही हैं, फिर टाइम दिया जा रहा है, गाड़ी को फ़ोन करके बुला रहे हैं तो उसमें भी वो टाइम ले रहे हैं। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है किसी चीज़ की। यहाँ पर ताफुन की वजह से इतनी बू फैली हुई है, इतनी बू फैली हुई है, इतनी बू फैली हुई है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। इतनी ज़्यादा बू फैली हुई है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा सांस लेना मुश्किल है, लिटरली सांस लेना मुश्किल है। अब से थोड़ी देर के बाद मैं आपको लेके चलूँगा एक ऐसा मंजर दिखाने के लिए कि जहाँ लाशों के पाइल्स हैं, इस तरह के पाइल्स, थद्दे जो हैं वो लगे हुए हैं, और उन लाशों का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और अब से कुछ दिन, कितने दिन मजीद और इंतज़ार करेंगे दफनाने से पहले उनको? ये लावारिस लाशें हैं, हम लोग 1 हफ्ता और इंतज़ार करेंगे। 10-10 या 20-20 करके दफनाते जाएंगे फिर इनको। 10-10 या 20-20 करके लाशें दफनाते जाएंगे। अच्छा, क्या हुकूमत पानी पिला सकती थी? क्या हुकूमत सबीलें लगा सकती थी? क्या हुकूमत बोरिंग कर सकती थी? क्या कर सकती थी? तो हुकूमत अगर टेंट लगा देती, उसमें पानी, बर्फ़ वगैरह रख देती, तो कहीं जाने बच सकती थी। अच्छा, और आपने लाशों को सड़क पे से भी उठाया है? बिल्कुल, बेहोश जो होते थे वो सड़कों पे से उठाएं, फिर हॉस्पिटल लेके जाएं तो पता चला है कि कई बंदे मरे हुए हैं, तो फिर हम लोग यहाँ लेकर आते हैं। हीट स्ट्रोक की वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं, हीट स्ट्रोक की वजह से लोग यहाँ पर सड़क के किनारे पड़े रहे हैं और मर गए, और पड़े रहने के बाद उनकी लाशें फूल गई हैं। मैं जब अंदर गया हूँ तो हमने डिलिबरेटली ये डिसाइड किया है कि हम आपको वो लाशें दिखा नहीं सकते, बिकॉज ये अनएथिकल होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मंजर दिखाऊंगा, वो एक मंजर पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होगा। आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। और काश हमारे लोग जो पार्लियामेंट में बहस करते हैं, जो इंतहाई बहसों मुबाहिसे में मशगूल होते हैं, मैं सिर्फ उनसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये एक दफ़ा एक मंजर देख लें। आपके प्रोटोकॉल के बगैर देखिए, आपकी गाड़ियों के बगैर देखिए, आपके लोगों के बगैर देखिए आके कि लोग यहाँ पर सांस कैसे ले रहे हैं। मैं इस वक्त यहाँ मोर्ग के बाहर खड़ा हूँ, सर्द खाने के बाहर खड़ा हूँ, और इस वक्त इतनी बदबू है, इतना ताफुन है कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। आपको बदबू आ रही है? और ये इनके रोज़ का काम है, ये इनके रोज़ का काम है। इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि इनको बदबू आ रही है। आ रही है? ईमानदारी से बताइएगा। जी आ रही है। आपको आ रही है भाई? आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, रोज़ का काम है हमारा। यहाँ पर इन लाशों को थोड़ी देर और इंतज़ार करके कफना दिया जाएगा और उसके बाद दफना दिया जाएगा। लेकिन टाइम, कोई बोलना चाहता है? किसी को कुछ अंदाज़ा है? कुछ कहना चाहता है कोई? आप में से कोई बात करना चाहता है? हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहता है? कोई नहीं देना चाहता। आइए जी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको वो मंजर दिखा रहा हूँ। ज़रा आइए, अंदर बिल्कुल मत जाइएगा, मैं खुद अंदर जाऊँगा। दूर से आप शॉट लेंगे, बाहर का शॉट नहीं लेंगे। मैं खुद अंदर जाऊँगा, आप बाहर से शॉट लेंगे। बिल्कुल आप, ये पेरेंटल डिस्क्रिप्शन एडवाइस है, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो उसको मत देखिएगा। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, मत देखिएगा। लेकिन ये याद रखिए, कराची में इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, और इस डिज़ास्टर के बाद हम
صرف یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے, اس پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. فرض کیجئے کہ اور زیادہ ہم بات ہوتی تو کیا ہوتا. آئیے میرے ساتھ چلیے گا, میں آپ کو صرف ایک منظر دکھا رہا ہوں سرد خانے کا, صرف ایک منظر دکھا رہا ہوں. آ جائیے, میں جاؤں گا, آپ دور سے لیں گے شاٹ, آپ قریب سے شاٹ نہیں لیں گے. شدید سادہ, آپ میرے ساتھ چلیں گے. آئیے, میں اندر جاؤں گا, آپ بس یہیں پر آ جائیے. یہ ساری کی ساری لاشیں جو ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک, اس کمرے تک, دوسرے والے کمرے تک, اگر میں اس کو پھلانگ کے ادھر بھی چلا جاؤں تو یہ ساری کی ساری لاشیں ہیں. یہ پائلز ہیں لاشوں کی, پائلز لٹرلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ایک ہی سائڈ ہے, 11 ایک سائڈ ہے, 11 ایک سائڈ ہے, اوپر لاشیں پڑی ہیں, ادھر پڑی ہیں. یہ ایک ایسا منظر ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا, لٹرلی دیکھا نہیں جا سکتا. کچھ لاشوں کے خون بھی نکلے ہیں کیونکہ ہیٹ سٹروک اتنا شدید تھا کہ ان کی ناک سے, ان کے کان سے خون آنے لگا تھا, ان کا پیٹ جو تھا وہ پھول گیا تھا. ہم آپ کو وہ منظر دکھا نہیں سکتے. یہ اتنا گروسم منظر ہے جس کو دیکھنے کے لیے لٹرلی یہ بہت طاقتور ہونا چاہیے. اندر بھی ہیں, دیکھیے گا ذرا, میں اندر بھی جا رہا ہوں. صرف میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو, صرف میں یہ دکھا رہا ہوں. یہ ایک پورا کمرہ ہے, یہ اتنا بڑا کمرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارا کا سارا لاشوں سے بھرا پڑا ہے, سارا کا سارا. اور یہ وہ لاشیں ہیں جو لاوارث ہیں. اس سے پہلے 850 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. یہاں پر خون بھی ہے جو ہم بالکل نہیں دکھا رہے ہیں, یہاں پر خون بھی ہے جو ہم بالکل نہیں دکھا رہے ہیں. ریزن اس کا یہ ہے کہ اوبیسلی میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی بے حرمتی ہو, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 150 لاشیں اس وقت 150 لاشیں یہاں لاوارث ہیں. 850 سے زیادہ اموات یہاں ہوئی ہے. سول اسپتال بھرا پڑا ہے, جناح اسپتال بھرا پڑا ہے, ایون رینجرز ہیڈ کوارٹرز بھرے پڑے ہیں, اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایکچوئل لوگ کتنے مرے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر لے کے آ گئے, جو عیدی تک پہنچے. اب امیجن کیجئے کیا ہر آدمی عیدی تک آیا ہے, کیا ہر آدمی عیدی تک نہیں آیا ہے. اس وقت اگر آپ محتاط اندازے کے مطابق لیں تو 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں. نو ون نوز دی ایکچوئل فگر, لیکن کم از کم 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کسی فیملی سے ملوا سکوں. دو کہ میں بات نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کسی فیملی سے ملوا سکوں. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. فرسٹ ہینڈ ایک فیملی سے آپ کو ملوا رہا ہوں. کاش میرے حکمران, کاش یہ دیکھ لیں, کاش ان کی باتیں سن لیں. 20 سال کا ساتھ تھا ایک عورت کا, 20 سال کا. اس کی بڑی بیٹی وہ سامنے بیٹھی ہے. ہیٹ سٹروک کی وجہ سے اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی, ہیٹ سٹروک کی وجہ سے. میں ان کی فیملی سے بات کر رہا ہوں. یہاں پر سعید صاحب بیٹھے ہیں جو رشید بھائی کے, جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کے بڑے بھائی ہیں. السلام علیکم بھائی. پوچھنا تو فضول ہے کہ آپ کیسے ہیں, مجھے صرف یہ بتائیے کہ موت ہوئی کیسے ہے؟ یہ سر گرمی کی وجہ سے, تھوڑا سا بس بخار آیا بس, اس وجہ سے. کوئی دوائی نہیں, کوئی چیز نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, بجلی ہوتی ہے گھر میں؟ ہمارے کو ہے کاٹ لیجیے, میٹر لگا رہے ہیں نا آج کل, بجلی ہے کٹ رہے, یہ کٹ گئے ہیں نا کنڈے, میٹر لگ رہے ہیں, اسی لیے ان کے گھر میں خود بجلی تھی بھی نہیں. جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے گھر میں بجلی نہیں تھی. میٹر جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انلیگل میٹر لگے ہوئے ہیں. جنہوں نے کروڑوں خربوں روپے کے پیسے ملک کو لوٹ کے کھا گئے, ان کے گھر میں بجلیاں ہوتی ہیں. اور جو لوگ مسلسل اینٹ گارے مٹی کا کام کرتے ہیں, اس ملک کو بنانے کا کام کرتے ہیں, ان کے پاس لائٹ نہیں ہے, اور ان کے ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے اعلان ہو جائے کہ 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے, 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے. کیا 3 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے ایک باپ کو لا کے دے سکتے ہیں؟
کیا ایک سہاگ واپس کر سکتے ہیں؟ کیا ایک بھائی کو اس کا بھائی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. لیکن اسی قسم کے اعلانات ہوں گے اور ڈال دیا جائے گا ذمہ کہ یہ قدرتی آفت ہے اور ہم سب خاموش تماشائی بنائیں، ایک اور حادثے کا انتظار کریں گے، ایک اور حادثے کا انتظار کریں گے، اسی طرح کی کوریج دیں گے، ایک اور حادثے کا انتظار کریں گے، کیونکہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کر نہیں سکتے. رشید صاحب، آپ اس وقت تو قبر ملنا مشکل ہو گئی ہے، کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ سر کیا کریں گے، غریب آدمی ہے، کوئی نہ کوئی کریں گے نا. کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت قبر نہیں مل رہی ہے کراچی میں؟ اعلان کر دیا گیا ہے، کے ایم سی نے اعلان کرے کہ کراچی کے جتنے بھی قبرستان ہیں وہ فل ہو چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب آپ یہاں پر بالکل بھی لیکن ہیں. جی میں بہاولپور میں رہتے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، یہ 30,000 کی صرف یہ ایمبولینس کر کے جا رہے ہیں. 30,000 میں مزدور ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں. ہم خود میں کرتی ہوں، یہ بیٹی بھی کام کرتی ہے ہماری، اور کام کرتے 30,000 پہ ہر ایمرجنسی جا رہے ہیں. بس 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 بھائی، میں کتنے سال کی بہن شادی تھی؟ بھائی 20 سال ہو گئے ہماری شادی کو، 20 سال ہو گئے. ہماری بڑی بیٹا مزدور ہے اور چھوٹے چھوٹے ہیں 2. 18 سال کا بیٹا ہے، معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا وہ. ایک بچہ، بلال بھائی اور انصار بھائی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، ایک بچہ ہے جو معذور ہے، انہی کا ایک بچہ معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے. وہ رشید بھائی کا جو بیٹا وہ چل پھر نہیں سکتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرتی ہیں اور ان کی وائف جو ہے وہ بھی کام کرتی ہیں. 20 سال شادی کو ہو گئے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کل ہیٹ سٹروک کی وجہ سے. دوا دارو کے پیسے نہیں تھے اور بجلی ان کے گھر میں ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد جب ہم بات کریں گے تو ہمیں ایسا لگے گا جیسے کراچی میں اور پاکستان میں بالکل امن ہی امن ہے. حکومت سے جب بھی بات کی جائے وہ صرف یہی کہتے ہیں آپ لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا. میں اب سے تھوڑی دیر کے بعد اسٹوڈیو جاؤں گا. لٹرلی میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والا منظر ہے، دل دہلا دینے والا منظر ہے. بلال بھائی، اس وقت تو ساحر بالکل ایسی شکل نظر آ رہی ہے جیسے لاشوں کا حال ہے، جو اثر ہے یہ سب قبروں کے اندر ہونا چاہیے تھا. اس وقت ایسا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جیسے قبریں جو ہے نا وہ ابل کے زمین کے اوپر آ گئی ہیں اور جو امال قبروں کے نیچے مٹی کے نیچے دفن حالت میں ہونے چاہیے تھے. بلال بھائی مجھے اجازت دیجیے میں ایک جملہ کہوں. بلال بھائی، ایک مجھے جملے کی اجازت دیجیے. میں یہ مانتا ہوں کہ موت برحق ہے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن جس طرح سے ان کو موت آئی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. روڈ کے کنارے لوگ مرے ہیں، روڈ کے کنارے لوگ مرے ہیں، پیٹ ان کے پھول گئے ہیں، ناک سے کان سے خون بہا ہے، لٹرلی چہرے پہچانے نہیں جا رہے. سو مچ سو کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں پر، حالانکہ لوگ اتنا کام کرتے ہیں، ڈیلی کے حساب سے کام کرتے ہیں، ساتھ میرے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ، انہوں نے ایک دوسری لاش جو ہے وہ کسی اور کی سپرد کر دی. واپس آ کے انہوں نے دوبارہ سے اپنی لاش، کیونکہ چہرے نہیں پہچانے جا رہے، گرمی کی وجہ سے وہ حالت ہوئی ہے. 3 دن سے لاشیں یہاں پر پڑی ہیں اور یہ لوگ انتظار کریں گے 10 سے لے کر 20 دن تک، اور اس کے بعد ان لاشوں کو دفنا دیا جائے گا. کوئی پرسان حال نہیں ہے. امیجن کیجئے 30,000 روپے یہ خاندان دے کے بہاولپور جائے گا. ان کا کمانے والا چلا گیا، ایک کمانے والا چلا گیا ہے، بچوں کا ساتھ ہے، ایک معذور بچہ ہے. کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ کوئی ذمہ داری لے گا؟ کوئی ذمہ داری نہیں لے گا. ہم لوگ اپنے افطار جڑائیں گے، ہم لوگ اپنے ڈنر جڑائیں گے، ہم لوگ ہر وہ کام، ہم لوگ عید پہ بڑے بڑے سٹیٹمنٹس دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ پاکستان کتنا عظیم ملک ہے اور ہم کتنی عظیم قوم ہے اور ہم کس قدر جا کے دنیا کو دہلا دیں گے اور پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کیا کر دے گی اور آئندہ آنے والی گورنمنٹ کیا کر دے گی اور پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا. ہم سب کچھ کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہم کچھ بھی کریں گے؟ یہ ایک حادثہ ہے. فرض کیجئے کراچی میں کل زلزلہ آ جاتا ہے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے پاکستان میں زلزلہ آ جاتا ہے. ہمارے پاس وہ صلاحیت اس وقت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ڈیزاسٹر سے نپٹ سکیں. کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. سوال ہی نہیں. آج میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں، لیکن آتے جاتے مسلسل چکر لگائیں کیمرے کے بغیر، اور یہ دل دہلا دینے والے مناظر ہیں بلال بھائی. لٹرلی دل دہلا دینے والے مناظر ہیں. بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، ایک سوال بلال بھائی، اس کے بعد آپ کو تھرو کرتا ہوں. میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، یہ کھاتے کماتے تھے، اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ 2-2.5 ہزار لاشوں کی ذمہ دار ہمارے حکمراں ہیں. یہ قتل ہے، یہ باقاعدہ قتل ہے، اور اگر اس کی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے تو اس کی ایف آئی آر درج ہو ان ذمہ داروں کے خلاف اور ان ترجمانوں کے خلاف جو شام کو بیٹھ کے آپ کے چینلز کے اوپر سوری ٹو سے بکواس کر رہے ہیں. انصار بھائی یہ سنیں، یہ سنیں جو بولا گیا ہے. میں نے سوال کیا تھا، یہ سنیے جی. بڑا بیٹا اس کا مزدور ہے 9-10 سال کا ہے، باقی جو ہے نا 5 سال کے 6 سال کے 3 بچے اور جو 6 سال کا ہے، 2 بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بیٹی یہ بڑی یہ ہے اور چھوٹی ہے. بس کہیں چلے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے گرمی میں.
इतने बूढ़े हैं बहुत, बाप देखेंगे तो वो तो खुद ख़त्म हो जाएंगे बेटे को देख के। बाप भी हैं, बाप के लिए लेके जा रहे हैं, किराया भर रहे हैं 30,000, वो तो कह रहे थे 50,000 लगे तो लेकर आए, उनका तो बेटा है, वो तो यही कहेंगे, उनको क्या पता कैसे आ रहे हैं, ये तो पहुँचेंगे तो पता चलेगा सुबह। कोई नहीं करेंगे, खुद खाएंगे, कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे पुराने। ये मेरे मुल्क के नॉर्मल लोग हैं। बाप ने कहा है कि चाहे 50,000 रुपये भी लगते हैं लेके आओ, क्योंकि बेटा है उनका और इस बेटे को वो देखना चाहते हैं इसके आखिरी सफ़र से पहले। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इसी तरह की बातें करते रहेंगे? कराची में इस वक्त कब्रें नहीं मिल रही हैं, कोई कब्र नहीं मिल रही। कब्र के जहाँ पहले लोग 700, 800, 2,000 रुपये लेते थे, वहाँ 30,000 रुपये मांगे जा रहे हैं कब्र के। कब्र खोदने के और कब्र में डालने के 30,000 रुपये लग रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ, आपसे शर्मिंदा हूँ, बाकी लोगों से शर्मिंदा हूँ, इंसानियत से शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरा अपना ये दिल ये चाह रहा है कि काश पार्लियामेंट के सेशन में एक आम आदमी को दावत दी जाए, एक आम आदमी को जो कराची से लेकर पेशावर में रहता है, एक आम आदमी को दावत दी जाए। इनके खिताबों के बजाय एक आम आदमी बात करे कि बिजली कितनी महंगी है और बिजली मौजूद नहीं है। कौन कहता है कि 99% बिजली मौजूद है? कहाँ मौजूद है? किस जगह मौजूद है? मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ मौजूद नहीं है, ये जिस जगह रहते हैं वहाँ मौजूद नहीं है, आप जिस जगह बैठे हैं वहाँ मौजूद नहीं है। और जब सन स्ट्रोक की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से कोई मर जाता है तो हम उसको डिफेंड करने में लग जाते हैं। कब तक हम एक दूसरे को ये तसल्लियाँ देते रहेंगे कि सब कुछ अच्छा है? कब तक देंगे हम ये? अगर हमने यही कुछ करना है तो ऑनेस्टली फिर हमको एहतसाब करना पड़ेगा सबसे पहले अपना। में शामिल कर लूं। महफिश आप भी इस बात में शामिल हुई है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें कि साहिर जो है वो लाशों को लावारिस कह रहे हैं। इस हाकिम को, किसी हाकिम को ये क्यों गैरत नहीं आती कि इस्लामी मुल्क में कोई लावारिस नहीं होता, हाकिम उनके वारिसीन में से हैं। ये लावारिस कैसे हो गई? अफसोस है, शर्मिंदगी है इस बात पे, क्योंकि हम लोग, हमारा जो एक ग्रुप है, हम लोग वो लोग हैं जिनके ऊपर माशरे के सुधार की जिम्मेदारियां डाली गई हैं। हम अपनी तरफ से भी कोई कोशिश नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो बेचारे अंधे हैं, वो कातिल हैं, वो लोग झूठे हैं और वो जानबूझ के लाशों पे सियासत करना चाहते हैं, सिंपैथीज बटोरना चाहते हैं, पूरी दुनिया से एड लेना चाहते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स उन लोगों के लिए अच्छे हैं, तो वो लोग तो खुश हैं, उन लोगों के लिए कुछ बुरा नहीं हो रहा। और कराची एक ऐसा शहर है जहाँ से दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आके कराची में बस रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि दूसरे पाकिस्तान के कोने कोनों के हालात खराब है, तो हम कराची में जाके एक उम्मीद की किरण उनको नजर आती है, रोजगार तलाश करते हैं। लेकिन ये 2.5 करोड़ की जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो रिसोर्सेज हैं वो उस आबादी के लिए पूरे नहीं पड़ रहे हैं। तो सिर्फ ये हीट स्ट्रोक एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसले हैं जिनकी ये वजह बनी है कि इतनी सारी अमवात हुई है। सबसे पहले तो के इलेक्ट्रिक का भी मसला था, साथ में पानी का भी ये मसला था, उसके साथ साथ और बड़े बड़े मसले मसाइल हैं जो कि आज इस जी साहब एक बात मुझे करने दें। अभी जब मैं वहाँ अंदर गया था, आप यकीन मानिए, चूँकि हमारे पास शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा है तो इसलिए हमको शायद ये हीट स्ट्रोक नहीं हो सकता, लेकिन आप इमेजिन करके देखें कि ये कोई भी हो सकता था, ये मैं भी हो सकता था, मेरे अपना कोई प्यारा भी हो सकता था, मेरा अपना कोई रिश्तेदार भी हो सकता था, मेरा अपना कोई ब्लड भी हो सकता था। और उन्होंने ये कह दिया कि भाई मेहरबानी होगी, मैयत तैयार है। छोड़े यार, क्या बोलूँ मैं, स्टूडियोज़ में आके बात करते हैं बस, ठीक है भाई। मैं छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ, इस मैयत को यहाँ से रुखसत करते हैं, मैं स्टूडियोज़ में आता हूँ, फिर बैठ के बात करेंगे। अल्लाह ही मालिक है यार, ऑनेस्टली अल्लाह मालिक है। और एक और डेड बॉडी आ गई है, एक और डेड बॉडी आई है, पीछे देखें, पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए। मंजर मुझे आपको दिखाना था, ये मंजर ज़रा लेते रहना। एक वैन आती है, ये देखे सारी एम्बुलेंसेस, एक वैन आती है और दूसरी वैन साथ लग जाती है। ये पीछे भी एक वैन आ रही है, पीछे भी एक वैन आ रही है, इधर भी कवर कर लीजिए, इधर भी कवर कर लीजिए, इधर हो जाइए, इधर हो जाइए, इनको रास्ता देने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, एक के बाद एक। ये खाली वैन जो है ये अपलोड हो जाती है, इसके अंदर बॉडीज़ को डाला जाता है और ले जाया जाता है और इसके बाद दूसरी कोई वैन शुरू हो जाती है। इवन जब हम बात कर रहे हैं तो एक वैन यहाँ है, एक वैन पीछे उस जगह है,
میرے پاس یہاں پر 2 لوگ موجود ہیں. عثمان صاحب, آپ نے یہ باڈیز اندر سے دیکھی ہیں؟ جی ہاں, میں نے دیکھی ہے. برف ہونے کے باوجود بھی برف آنے کے اندر لاشیں جو ہے وہ پھٹ رہی ہے. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. آدمی لاشیں دیکھ نہیں سکتا ہے, جو بھی دیکھتا ہے اس کو وامٹنگ ہو جاتی ہے, اور اس کی اسمیل سے بھی وامٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارے گناہوں کی سزا. آپ نے کتنی لاشیں دیکھی اب تک؟ میں تو صبح سے لاشیں ہی دیکھتا آ رہا ہوں. ہمارے لوگوں کو وامٹنگ ہو رہی ہے, لیکن ہم لوگوں کو کیا ہیبٹ ہے. سول ہاسپٹل میں ہم لوگ مردہ خانے میں ہی ہوتے تھے, ہمارے لوگوں کے پوسٹ مارٹم وغیرہ دیکھتے رہتے تو دل ذرا بس. لیکن یہ لاشیں پٹ رہی ہے. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. بچنا چاہیے اپنے گناہوں. آپ نے کیا دیکھا بھائی؟ میں تو اپنا یہ 2-3 دن سے یہی دیکھ رہا ہوں, لاشیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, آ رہی ہیں جا رہی ہیں. میرا صاحب اقتدار سے یہ اپنا سوال ہے کہ آپ نے اپنے بڑے بڑے محل تو بنا لیے ہیں, زمینیں لے لی ہیں, لیکن قبرستانوں میں کہیں جگہ نہیں ہے. اور سلائڈ چل رہی ہے باقاعدہ ٹی وی کے اوپر کہ جی KMC کے اپنا جو ہے مردہ خانوں میں جو ہے وہاں پہ لاشیں نہ لائی جائیں. تو بتا دیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ لے جائی جائے. اور دوسرے یہ کہ اگر جو بہت سے اپنے جو شادی حال خالی ہیں وہاں پہ اپنا جو ہے ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں, اپنی ساری زندگی سال بھر کی کمائی تو کرتے ہیں وہ, تو اپنی رمضان میں بھی اپنے آخرت کے لیے کچھ کر لیں, اپنا وہ فی سبیل اللہ. کتنا اچھا آئیڈیا ہے کہ ہمارے ہیٹ اسٹروک کے اندر اگر یہ سارے شادی ہالز اپنے اپنے دروازوں کو کھول دیتے اور اس کے اندر غریبوں کو آباد رکھتے تو بہت سارے لوگ شاید مرنے سے بچ جاتے. لیکن کسی نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا. ہم باتیں بہت کرتے ہیں, پوسٹ ہم اس کے قائل ہیں. جب مر جائیں گے تو کہیں گے یہ بہت اچھا تھا, وہ بہت اچھا تھا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. لیکن ہم ایک اور سانحے کا انتظار کریں گے. کوئی ایک اور سانحہ خدا نہ کرے اگر ہوتا ہے ہمارے پاس. میں اس بات کو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب سے زلزلہ آیا تھا. زلزلے میں ہمارے پاس ڈیزاسٹر سے نپٹنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی. سیلاب آیا, ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی. آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں, ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے نپٹنے کے لیے. اگر عیدی جیسے ادارے نہ ہو تو آپ کہاں جائیں گے؟ لاشوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ایک سمندر باقی بچا ہے. بلکہ آپ ہی نے بات کہی تھی نا, انسان جو ہے گرمی سے نہیں مرتا. کیا دبئی میں سعودی عرب میں گرمی نہیں پڑتی؟ وہاں تو یہاں سے بھی زیادہ ٹمپریچر اپنا ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ حکومت وقت نے ان کی وہاں پہ جو اتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ پانی ہے, بجلی ہے, ہر چیز ہے. یہاں تو نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ برف ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 99% شہر میں بجلی ہے. نہیں ہے بالکل. آپ نے جو کہ الیکٹرک کے ڈائریکٹر صاحب کے میں کل تقریر سن رہا تھا, کہہ رہے ہیں 99.7% لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. خدا رہا آپ اپنے محل سے ذرا باہر تو نکلو, ذرا اپنے ذرا روڈوں پہ نکلیں, علاقوں کا معائنہ کریں. اپنا شرجیل میمن صاحب سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ذرا گلیوں میں ذرا پرائیویٹ گاڑیوں میں آ کے دیکھیں سڑکوں کی حالت, گٹر کی حالت, کیا حالت ہے. پیپلز پارٹی تو کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہمیں سندھ گورنمنٹ کے اندر یہاں پہ کہ بھائی کہاں روڈ بن رہا ہے, کوئی کچرا, کوئی اپنا کچھ تو نظر آئے. 3 دن کے بعد تو یہاں پہ آ کے ان لوگوں نے یہاں پہ کیمپ لگنا شروع ہوئے ہیں, جبکہ میں ادھر ہی رہائشی ہوں. 3 دن سے ہم لوگ صرف یہی روٹین میں کام کر رہے ہیں, میں اور یہ انکل مل کے, کہ ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ عیادت کرتے ہیں جو لائقین ہیں, اور عیادت کرنے کے بعد ان کی سیر اور افطار کا بھی انتظام کچھ اپنے تحت جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آخر میں وہی رونا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی, کیونکہ گورنمنٹ بحث ہو چکی ہے. ان کے اوپر بھی خدا کی لعنت پڑے گی. جھوٹ کہہ رہے ہیں 99.9 کے الیکٹرک بجلی سپلائی نہیں, لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. آپ ہر علاقے میں جا کے دیکھیں لوڈ شیڈنگ 15 گھنٹے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. میں بفر زون سے بھی آپ کے پروگرام دیکھ کر میں گھر سے نکل کر آیا ہوں. میرے علاقے میں 15/3 میں 3 دن سے لائٹ نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یار 99.9 لائٹ نہیں ہے. جھوٹ کی ایک انتہا ہو گئی یار. آپ کس طرح کے مسلمان ہو یار؟ مسلمان روزے کے دن ہے یار, روزے کی حالت میں آپ اتنا جھوٹ بول رہے ہو یار. خدا کو مانو, خدا کے بندے, آپ روزوں کی حالت میں بھی جھوٹ بولنے سے انکار نہیں کر رہے ہو. میں ہماری قوم کو چونکہ بھولنے کی عادت ہے, میرے ساتھ ذرا جلدی چلنا. علی اس کے بعد ہم بریک لے لیں گے. میں صرف آپ کو ایک مرتبہ پھر وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں, ایک مرتبہ جانے سے پہلے, کیونکہ میں اس کے بعد نکل کے اسٹوڈیوز آؤں گا. میں آپ کو جانے سے پہلے صرف وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے, اور آپ کی بھی آنکھیں وہ بھول نہیں سکتی. ایک بار پھر میں ان سے کہہ رہا ہوں, وہ لوگ جو, یہ بھی ایک لاش پڑی ہے, یہاں بھی دیکھ لیجئے, یہ دیکھ لیجئے, سمپلی ایک لاش پڑی ہے, دیکھ لیجئے. آپ آئیے میرے ساتھ, آئیے, اٹس اوکے, نہیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. میں اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ مائک کٹ جائے گا, صرف آپ کو دکھاؤں گا. ہمیں بھولنے کی بہت عادت ہے, ہم بھول جاتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہ 150 لاشیں اس بات کی گواہ ہیں. یہ دیکھیے, یہاں لواحقین کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے جو اپنے پیاروں کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. میں صرف آپ کو یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کو زندگی میں اے سی نہیں مل سکا, مرنے کے بعد اے سی ملا ہے. زندگی میں
ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. مرنے کے بعد کم از کم ہم ان کو دکھا تو رہے ہیں, ان کے بارے میں لوگ بات تو کر رہے ہیں, لیکن زندگی میں جب یہ زندہ تھے تو یہ روڈ پہ مرے ہیں. یہ روڈ پہ مرے ہیں, بغیر بجلی کے مرے ہیں, بغیر پانی کے مرے ہیں, بغیر پیاس کے مرے ہیں. یہ شدید پیاس کے عالم میں گئے ہیں. ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں تھی. میں یہ دیکھیے, آئیے آئیے, آ جائیں, اندر آ جائیں, اندر آ جائیے, اندر آ جائیے. اس وقت کاش کیمرے میں وہ اسمیل آتی. چاروں طرف یہاں موت کی اسمیل ہے, چاروں طرف, لیکن موت سے زیادہ بے بسی کی اسمیل ہے. موت سے زیادہ بے بسی. بے بسی کس بات کی؟ مسلمان ہوتے ہوئے, اس ملک کے شہری ہوتے ہوئے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اب سن نہیں سکتے. ان کے لیے میں چاہے جتنی بھی آوازیں بلند کر لوں, یہ اب سن نہیں سکتے. ان کو دکھائی نہیں دیتا. اب یہ چلے گئے, اب یہ جا چکے ہیں. کسی کا باپ گیا ہے, کسی کی ماں گئی ہے, کسی کی بہن گئی ہے, کسی کا بیٹا گیا ہے. یہ سب جا چکے ہیں اس سرد خانے کے اندر. اب یہ سب پڑے ہوئے, آہستہ آہستہ ان کی باڈیز کو چھوڑ دیا جائے گا. میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے حکمرانوں سے ہاتھ جوڑ کے, خدا را اس منظر کو یاد رکھیں, خدا را ہمارے حال پہ رحم کریں, خدا را ہمارے لوگوں کے حال پہ رحم کریں. چھوٹا سا ایک بریک, آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے بلال بھائی اسٹوڈیوز کے اندر, انصار بھائی اسٹوڈیوز کے اندر, مہوش اسٹوڈیوز کے اندر. ویل بی رائٹ بیک. خدا را رحم کیجیے, خدا را رحم کیجیے. أحمد يا حبيبي سلام
أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام سبحان اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواتین حضرات آپ جو باتیں سن رہے ہیں اور جو باتیں دیکھ رہے ہیں، جی تو چاہتا ہے کہ ساری باتیں جو ہیں یہ جھوٹ ہوں، کبھی بھی یہ سچ نہ ہوں، لیکن یہ باتیں سچ ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ اس بات کو میں آگے بڑھاؤں، آپ شاہ صاحب جب بھائیوں کا بچوں کا ان کا تعارف فرما دیجیے. جی ہاں، تعارف یقیناً یہ ہمارے برادر اسلامی ملک ایران سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ حصہ کہ جو عراق کے بارڈر کے ساتھ ہے، یعنی وہ صوبہ جو خوزستان کہلاتا ہے، اس کا شہر ہے اہواز. یہاں پر بھی گرمی ہوتی ہے 40 تک، وہاں گرمی ہوتی ہے 50 ڈگری سینٹی گریڈ. انتظام کتنا اچھا، کوئی خبر مرنے کی نہیں. وہ ایران ہے نا، انتظام ہے، عوام کے ہمدرد لوگ ہیں. عوام یہ ہمارے معلمین قرآن ہیں. ان میں سے ہمارے 2 برادران ایسے ہیں جو پورے ایران میں مقابلے جو اساتذہ کے ہوتے ہیں، یعنی قرآن پڑھانے والوں کے، ان میں سے 2 ہمارے احباب اس میں اول درجے پر آئے ہیں. اس کے علاوہ قاریان قرآن بہترین قرأت کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ، خوبصورت بات یہ ہے کہ اس عمر کے اس حصے میں ایران میں بے شمار گروہ موجود ہیں. بے شک اگر وہ ڈرائیور ہیں تب بھی، اگر وہ انجینئر ہیں تب بھی، اگر ہیں تو قاریان قرآن ہیں تو خوبصورت قرأت کرتے ہیں. ظاہر قرآن سے ہمارا ایک رشتہ ہے، خدا کا کلام ہے. اور انشاءاللہ ہم ان کو جب قرآن فاؤنڈیشن خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران کے توسط سے دعوت دیتی ہے، یہاں پر امکان نہیں ہے ہمارے لیے، ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے 15 سے زیادہ پروگرام انشاءاللہ کراچی میں. انشاءاللہ حضرت یہ ہمارے ساتھ سحری میں بھی موجود ہوں گے. انشاءاللہ دعوت تو ہے، سحر انشاءاللہ سحری بھی بنائیں گے اور ہم ان کے ساتھ کریں گے ضرور ضرور. حضرت آپ کی توجہ دلاؤں، اگر ان معاملات کو تھوڑا سا ایسے دیکھا جائے کہ کیا اور ہو سکتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے علماء کرام، در صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے لگتا ہے ہمارے علماء کرام کو نا اس وقت یہ فتویٰ دینا چاہیے کہ ان لاشوں کو اگر کوئی اور نہیں سنبھال سکتا تو ان کو سمندر میں پھینکنے کی اجازت دی جائے. میرے خیال میں ہمارے حاکموں کو اس وقت اپنے ہاؤسز جو ہیں نا، زرداری ہاؤس، رائیونڈ ہاؤس، بلاول ہاؤس، فلانا ہاؤس، ان کو کھول دینا چاہیے کہ جناب آئیے، آپ ہمارے یہ جو 90 ایکڑ کے باغ ہیں، یہ قبرستان کے لیے ہم وقف کرتے ہیں، آپ آئیے اور ان مردوں کو یہاں پہ دفن کیجیے. وہ تو ہوں گے حاکم، وہ ہوں گے حاکم. اگر وہ نہیں کر سکتے تو میں ایمانداری سے یہ سجیشن دے رہا ہوں اور اپنی ذمہ داری سے دے رہا ہوں کہ جو مردہ خانے ہیں وہ اسمبلیوں کو بنا دیں، اور یہ مردہ خانے جو ہیں ان کو اسمبلیاں بنا دیں، اور کل سے اجلاس جو ہے وہ ان مردہ خانوں میں کیا کریں. حضرت ایک چیز میں اگر اجازت دیں مجھے، کہ اسلام انسانوں کے لیے ہے، زندگیوں کے لیے. یعنی کہ اگر پیٹ خالی ہے اور مرنے کے قریب ہیں تو سور آپ کو حلال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر آپ بیمار ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کو حکم ہے کہ روزہ نہ رکھیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہوٹل جو ہیں، یہ سارے ہوٹل کراچی اس وقت ایمرجنسی میں، کراچی اس وقت ایمرجنسی میں سارے ہوٹل کھول دیے جائیں، کم از کم مرنے والے کے منہ میں 2 گھونٹ تو چلے جائیں. اور اپنی پبلک سے بھی میں اپیل کروں گا کہ اسلام کو جذباتیت سے مت خراب کرو. ایسا نہ ہو کہ جو وہ پانی پی رہا ہو اور آپ اس کے اوپر ٹوٹ پڑو اور اسے زندہ مار دو، اسے تڑپا دو اس کو. تو خدا کے واسطے میں علماء کرام سے یہ اپیل کروں گا کہ ان ہوٹلوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ کراچی ایمرجنسی سے گزر رہا ہے. اس پہ پردہ ڈال دیں. احترام رمضان لازم ہے، لیکن کسی انسان کی زندگی سے کوئی چیز بھی لازم نہیں. واہ واہ. اور یہاں پہ رسول پاک، واہ واہ، بڑی خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات کی. حرم کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مومن کی زندگی سے زیادہ نہیں. حضرت یہ بڑی خوبصورت تجویز دی ہے انہوں نے کہ اگر ہم اپنے، اگر ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے کہ آپ ہوٹل کھول دیں، پردہ رکھ دیں، لوگ پانی تو پی سکیں. بلال بھائی دوسرا ایک چیز اور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. جب سیاستدان سو رہے تھے تو اس صورتحال کے اندر ہمارے یہاں رینجرز جو ہے اور کراچی میں جو فوج ہے اس نے جگہ جگہ سبیلیں بنائی ہیں اور سبیلیں بنا کے پانی تقسیم کر رہے ہیں. کیمپ لگائے ہیں کہ جہاں جو ہیٹ کے اوپر پرابلم ہو رہی ہے ان کو وہاں پہ لا رہے ہیں. تو اگر یہی صورتحال ہے تو میں انسانی حقوق کا آدمی ہوں، لیکن مجھے کہیں خدا نخواستہ یہ نہ کہنا پڑے کہ جو ہمارا خیال رکھ رہے ہیں
وہی پھر آ جائیں. یقین کیجئے انسانی حقوق اسلامی حقوق سے کہیں متصادم نہیں ہے, یہ ایک ہیں, یہ برابر ہیں. اگر ایک ہوٹل کے کھولنے سے کہیں پانی پینے سے کوئی ایک جان بچتی ہے تو اس کو ہم کیوں نہ بجائیں. سلفی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ اس میں بلال صاحب ایک بات میں اگر عرض کروں جی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف جو تھی موقوف فرمانے کی, حالانکہ یہ شرعی حدود ہے اور حدود شرعی کے اندر جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ صاحب آپ جو ہے وہ حدود شرعی میں کوئی جو ہے وہ اپنا فیصلہ نہیں لا سکتے. لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں وہ صدا کو موقوف اس لیے کیا کہ لوگ جو ہے اگر بھوکے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ جا کر کہیں سے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اگر انہوں نے کچھ چیز چرا بھی لی تو جو ہے وہ ان کے لیے یہ صدا لاگو نہ رہے کہ صاحب ان کے ہاتھ کاٹ دیے. آپ نے بڑی خوبصورت, آپ کے مائک میں تھوڑا سا سلفی صاحب السلام علیکم. میں آپ سے صرف ایک جملہ لوں گا. اس وقت کراچی کے جو حالات ہیں یہاں پہ بڑی خوبصورت بھائی نے بات کی کہ اگر ہم ہوٹلوں کو پردہ ڈال کے کھول دیں تاکہ لوگ آتے جاتے جو لوگ مجبور ہوں, ڈائبٹک کا کوئی مریض ہے, کوئی پیشنٹ ہے, کوئی ہسپتال کے پاس ہے جگہ, یہاں سے لوگ کی کچھ کفالت, کچھ آسانی ہو سکے, کوئی چیز اویلیبل ہو سکے, کیا ممکن ہے یہ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. آپ کی سمپیتھی کہہ لیجئے, ہمدردی کہہ لیجئے, انسانی رویے کو بروکار لانے کی بات کر لیجئے, اس حد تک بالکل صحیح ہے. لیکن یہ خیال رہے کہ مسلمان اپنی جان, مال, عزت, ہر چیز اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کو تیار رہتا ہے. بے شک رہتا ہے. لہذا ایسا چور دروازہ کہ جس سے ان منافقین یا کمتر ایمان والے یا ایسے لوگ کہ جو دین کی پابندیوں کو بروکار لانے کے لیے راضی نہیں رہتے, ان کے لیے ایسا راستہ نہ کھلے کہ جس سے وہ دوسروں کی تکلیف یعنی فائدہ اٹھا سکیں, اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں. جی بالکل, آپ نے وجہ فرمایا کہ شریعت اسلام میں اس حد تک اجازت ہے کہ اگر زندگی بچانے کے لیے سامنے شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے, اس کا بھی گھونٹ لے کر حلق کا نوالہ نیچے اتار لو, مر نہ جانا. جی لیکن مرنے کی بات کچھ اور ہے اور اس سے پہلے کی جو صورتحال وہ کچھ اور ہے. سرکار 2,500 لوگ مر چکے ہیں, 2,500 لوگ مر چکے ہیں. بالکل ہمیں اسے دیکھنا ہوگا. ایمرجنسی جسے کہتے ہیں جی بالکل, اس کے لیے دیکھیے یہ تو قرآن نے کہا تھا وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو اللہ سے بڑھ کر انسانیت پر کون رحم دل ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ کچھ نہیں ہیں, سب سے بڑا رحم دل, سب سے بڑا مہربان اللہ کی ذات ہے. لہذا شریعت کے نفاذ میں سب کا بھلا ہے اور شریعت کی پابندیوں پر عمل پیرا ہونا سب کے لیے مناسب ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو دیکھ لیا کریں. دین کو مسلط کرنے میں اور دوسری چیز میں ایک فرق ہے. بے شک فرق ہے, بے شک. بس میرا صرف نقطہ یہی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں بہت سے اچھے اسکالرز بیٹھے ہیں, اس بات کو منحوس رکھا جائے کہ شریعت اسلام انسانیت کے لیے جو طریقہ انسانیت لے کر آئی ہے اس سے بڑھ کر کوئی کائنات کا نظام حضرت انسانیت کے وقفے پہ لیے رحمت نہیں بن وقفے سکتا. جانے ایک آدھا جملہ پوچھوں گا صرف جانے سے پہلے, کوئی شریعت کا قانون حاکموں پہ لگائیں گے آپ؟ سب پر سبحان اللہ, اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے. جو 2,500-3 ہزار لوگ جو مر گئے ہیں, ان کا کیا حکم لگے گا شرعی ان لوگوں پہ؟ بلا شبہ وہ ذمہ دار ہیں کہ جن کی کوتاہی کی وجہ سے انسانیت کا نقصان ہوا ہے. وہ قاتل ہیں بلا شبہ. میں نے عرض کیا ہر وہ ذمہ دار, یہ تو فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. بے شک ترجمہ بھی بتا سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اس بات کا, اس پر جو ذمہ داری دی گئی ہے اگر اسے پورا نہیں کیا تو اس کی گردن پکڑی جائے گی. بہت شکریہ. ایک وقفے پہ جانا ہے, آپ کو جانا ہے, مجھے بہت ضروری جانا ہے. بہت شکریہ, آپ نے بہت شکریہ, بہت شکریہ. خواتین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ساحر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس موضوع کو اپنے علماء کے ساتھ جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقہ دلا
بسم اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ساحر آپ وہاں پر تھے تو یقین کیجئے یہاں پہ بھی اسی طرح قہر لگ رہا تھا کہ شاید جنازے جو ہیں وہ یہاں پڑے ہوں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر کوئی بھی دل سے سوچنے والا، دماغ رکھنے والا انسان جو ہے وہ یہ احساس رکھتا ہو کہ زندگی اور موت جو ہے وہ کیا چیز ہے، تو یہ پیغامات جو ہے وہ کہاں تک پہنچنے چاہیے. میں اس بات میں مجھے بہت ہی حیرت ہوئی جب وہاں پہ ایک شخص نے بتایا کہ یہاں پہ افطاری جو ہے وہ بھی فقیر لوگ، غریب لوگ، مسکین لوگ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. کسی شخص میں اتنا ظرف نہیں آیا کہ وہ وہاں پہ لوگوں کو، لواحقین کو افطاری بھی کرا سکے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. نارملی میں جوتے اتار کے نہیں بیٹھتا. یہ میں نے موزے پہنے ہوئے اس وقت دیکھ لیجئے. یہ میں نے موزے اس لیے پہنے ہیں کیونکہ میرے جوتے کے اطراف کے اندر بلڈ لگا ہوا ہے. میں نے بیٹھ جائیے پلیز بیٹھ جائیے. بہت شکریہ. تالیاں کس بات کی یار. آپ میری جگہ ہوتے آپ بھی یہی کرتے. بلال بھائی یہاں پر وہی کام کر رہے ہیں جو میں وہاں کر رہا تھا. یہ سب کے سب لوگ انصار بھائی چلا رہے ہیں. ہر آدمی اپنے طور پہ کام کر رہا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ جنہیں کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے. جنہیں اصل میں کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے اب بہت سارے مناظر آپ لوگوں نے دیکھے نہیں، دکھائے نہیں. ایک آدمی کا یہ پورا حصہ پھٹا ہوا تھا، سوجن کے مارے پھٹا ہوا تھا اور یہاں اسی کیڑے پڑے ہوئے تھے جس کو صاف کر کے رکھ دیا گیا تھا. ہم نے آپ کو کیمرے میں وہ نہیں دکھایا. یہ جو آپ نے سفید کپڑے ڈھکے ہوئے دیکھے ہیں لاشوں پہ، یہ سارا کا سارا خون تھا. میرے جوتے وہاں پر پڑے ہوئے جن کو وسیم ابھی صاف کر رہا ہے، اس کے چاروں طرف بلڈ ہے. وہ ہم نے آپ کو دکھایا نہیں ہے. اس کو پہلے صاف کیا گیا، اس کے بعد ان پہ نئے کفن نئے چادریں ڈالی گئی ہیں، تب جا کے کیمرہ اندر گیا. بو اتنی تھی کہ میرے اندر ان کی بو اس وقت صلاحیت کر گئی ہے. میرے اندر، میرے جسم کے اندر وہ بو ہے. میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، انسان بلیویبل. آپ اگر وہاں جائیں، اور یہ صرف ایک جگہ ہے، یہ عیدی کا ایک سرد خانہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جناح اسپتال چلے جائیں، اس کے علاوہ اگر آپ سول اسپتال چلے جائیں، رینجرز کی، اور یہ اب امیجن کیجئے گا، جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 850 لوگ مرے یا 750 لوگ مرے یا 600 لوگ مرے. یہ وہ لوگ ہیں جو عیدی تک آ گئے ہیں. کتنے ہزاروں اموات ایسی ہوں گی جن کو بتایا نہیں گیا، جو ٹی وی پہ نہیں آئیں، جن کو عیدی کے سردخانے میں لایا نہیں گیا، جن کو عیدی نے ڈریس نہیں کیا، کفن نہیں دیا، جو کہ اپنے پیاروں نے خود ہی دفن کر دی ہیں. اور سب سے افسوس کی بات، آج ایک اور بہت افسوس کی بات ہے اور انتہا سے زیادہ دکھ کی بات ہے یہ. جب میں یہ شو کر رہا تھا وہاں پہ، تو وہاں پر کچھ ایسے لوگ آئے جو مجھ سے پاسز مانگ رہے تھے. وہ شو دیکھتے ہوئے آئے تھے اور بلال بھائی پاسز مانگ رہے تھے مجھ سے. میں آنیسٹلی اب نہیں ہوتا یار، نہیں ہوتا. معاف کر دو یار، خدا کا واسطہ معاف کر دو. اب نہیں ہوتا مزید. میں آج تک کبھی نہیں سمجھ پایا. میں نے آپ کا دل بہلایا، میں آپ کے سامنے ناچا، میں آپ کے سامنے گایا. آپ نے میرے ناچ کو دیکھا، آپ نے میرے گانے کو دیکھا، آپ نے میرے جوکس کو دیکھا، لیکن جو بات میں نے اچھی کی اس کو آپ نے اگنور کر دیا. میں اپنی ایک تصویر فیس بک پر ڈالتا ہوں، آپ مجھے 2,000 5,000 6,000 لائکس بھیجتے ہیں. میں 5 لائنیں، ٹوٹل 5 لائنیں لکھ کے ڈالتا ہوں ان پیاسوں کے لیے جو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے مارے گئے، اور آپ اس پہ 606 لائکس بھیجتے ہیں. تو غلط ہے یہ غلط ہے. میں نے جو منظر وہاں پر دیکھا ہے وہ بیان سے باہر ہے. انصار بھائی کو میں نے جانتے بوجھتے روکا ہے. انصار بھائی کا بہت شکریہ. میں نے جانتے بوجھتے اس لیے روکا، میں جا رہا تھا. کیفیت دیکھ کے میں ہمت نہیں کر سکا جانے کی. مجھے انتہائی اہم اور ضروری جانا ہے، میری فلائٹ ہے اور پاکستان سے باہر جانا، اور پاکستان سے مجھے بہت ضروری، رات کے صبح مجھے پھر واپس آنا ہے. لیکن جو تمہاری کیفیت جب مجھے ملے اور جو تم نے دیکھ کے آئے ہو، تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر کوئی چیز بھی ان انسانوں سے زیادہ ضروری نہیں ہے. کوئی چیز بھی ان انسانوں سے زیادہ ضروری نہیں ہے. یہ جو لاشیں ہیں، میں نے ان کو قتل قرار دیا ہے. مجھے نہیں پتا علماء کرام کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، کہ جس کی جان بوجھ کے جان لے لی جائے وہ قتل ہے. اور یہ جان بوجھ کے جانیں لی گئی ہیں، جس کے ذمہ دار خواہ وفاقی حکومت ہو، اس کا تعین عدالتیں کریں، یا اس کا تعین وہ جوڈیشری انکوائری کرے. جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس کی، کہ اس کے ذمہ دار کون ہے، اور ان کے خلاف قتل کی FIR درج ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا ہے. یہ قدرتی آفت تو ہے
کیا مڈل ایسٹ کے اندر، خلیج کے اندر، عرب کے اندر اس سے زیادہ گرمی نہیں پڑتی؟ ایک کال لے لیجئے ناصر فرام فیصلہ تو ورنی صاحب اس کا فیصلہ عدالتوں نے کیوں کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ قاتل ہیں، یہاں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ قاتل ہیں، یہ قاتل لوگ ہیں۔ ایک ٹیلی فون کال۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب میں وہاں پر گیا، اچھا یہ وہی کیفیت ہے میری جو میری اے پی ایس میں ہوئی تھی۔ اب اے پی ایس کے اندر جو ہم بات ہوئی تھی، اللہ توبہ میں نے اور علی نے وہ جگہ دیکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو وہ منظر کو بھی دوبارہ نہ دکھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم دونوں کے جوتے اتنے اتنے خون میں بھر گئے تھے، اور وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے تھے۔ آج میں نے دوبارہ سے ایک اے پی ایس دیکھا ہے، آج دوبارہ سے میں نے پشاور کا وہی سانحہ دوبارہ سے ایکسپیرینس کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ کم از کم 10 گنا زیادہ اموات ہوئی ہیں اس سانحے میں۔ ہمارے ہاں کیا روکا ہے؟ آج ایک بچے نے وہاں ایک آئیڈیا دیا تھا، اور اتنا کمال آئیڈیا تھا، ہم صرف کیا بات کرنے کے لیے رہ گئے یار، اتنا کمال آئیڈیا تھا، مجھ سے لٹرلی بات نہیں ہو رہی۔ آج مجھے نہیں لگتا مجھے ہوسٹ بننا چاہیے، مجھے پتہ نہیں کیا بننا چاہیے یار، حد ہو گئی ہے، واقعی حد ہو گئی ہے۔ ہم صرف تماشوں کے لیے رہ گئے کہ تماشا کرتے رہیں۔ مطلب آج ایک بچے نے ایک آئیڈیا دیا، کہتا ہے بھائی اتنے شادی ہال جو بنے ہوئے ہیں اگر ان کو کھول دیا جاتا، ان کے اے سی چلتے ہیں نا، ان لوگوں کو، جب کٹرینا اس کا نام تھا، اس طوفان کا جو لوئزیانہ میں آیا تھا، جب ہریکین کٹرینا آیا تھا تو انہوں نے بڑا ایک لوئزیانہ ڈوم جو تھا وہ کھول دیا تھا، اور وہاں پر لوگ آ گئے تھے، انہوں نے وہاں بسیرا کیا تھا۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے ہر ایک کو کافر قرار دے دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، امریکہ کا ویزا لیتے ہیں، امریکہ کو گالی دیتے ہیں، ہندوستان کی فلمیں دیکھتے ہیں، ہندوستان کو گالی دیتے ہیں، ان کے ہیروز کو پسند کرتے ہیں، کشمیر ڈے مناتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ساری باتیں چھوڑ دو، دوغلی پالیسی سے کام کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمارے برابر میں امریکہ ہوتا، کون سا ایسا آدمی ہے جو صبح یہاں سے ویزا لے کے شام کو وہاں کام کرنے نہیں جاتا؟ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو امریکہ کو گالی دیتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، تو امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمارا ساتھ دے گا، ہمیں اچھا سمجھے گا ہم جو دوسروں کے خلاف بات کریں۔ چھوٹا سا ایک بریک، آپ کی مرضی، آپ مجھے جو سمجھیں، چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ میں تجھ سے دعا مانگتا جو مفلس ہے ان کو، میں تجھ سے دعا مانگتا جو مفلس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک لمحے کے لیے میں نے اجازت لی صاحب سے بات کرنے کے لیے۔ میرا ایک بھانجا ہے، اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں اس کے پاس جب بیٹھا تعزیت کر رہا تھا، سلوی صاحب اس نے مجھے کہا کہ ماموں میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں اپنے بیٹے کو قبر میں لٹا رہا تھا تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی قبر میں لیٹ جاؤں، میں ساتھ ہی لیٹ جاؤں۔ جب ساحر ذکر کر رہے تھے نا آ کے یہاں پہ کہ میں نے اپنے جوتوں کو اتارا ہے اس لیے کیونکہ اس پہ خون لگا ہوا تھا، کہ سامنے سارے بیٹھے ہوئے لوگ شاید اس بات کو بھول گئے تھے کہ وہ انسانوں کا خون تھا، کسی کے بیٹے کا، کسی کی بہو کا، کسی کی ماں کا خون لگا ہوا تھا۔ جب ساحر یہ کہہ رہے تھے کہ میرے اور علی کے جوتوں کو خون لگا ہوا تھا، تو وہ 136 ماؤں کے لال تھے جن کا خون لگا ہوا تھا۔ یہ کیسی قوم ہماری بن گئی کہ وہ تالی بجانے کو ہر شے کا حل سمجھتی ہے، ہر شے کا جواب۔ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کی اولاد کا خدا نہ خواستہ خون کسی کے جسم کو لگا ہوگا اور وہ اس کو پہنچے گا تو آپ اس پہ کھڑے ہو کے تالی بجائیں گے؟ اگر آپ کا یہ رویہ رہے گا تو سزا کے طور پہ پھر یہ حکمران آپ پہ مسلط رہیں گے۔ آپ اپنے مزاج کو بدلیں۔ آپ لوگوں کے خون کو خون سمجھتے ہیں، کیا آپ لوگوں نے کفن نہیں کبھی پہننا؟ ہر شے کا جواب جو ہے وہ یہ تالی نہیں ہو سکتا۔ جب قوم کسی سانحے سے گزر رہی ہو تو خدا کے واسطے اپنے موبائلوں کی لائٹیں بند کر دیا کرو تاکہ جو تعزیت کرنے والے ہیں ان کا ہلکا سا تو احترام ہو، اتنا سا تو احترام ہو کہ وہ فاتح پڑھ رہے ہیں اور آپ ان کے منہ کے اوپر لائٹیں مار کے تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ یہ لکھنؤ بند نہیں ہوگا نا تو دلی کبھی فتح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر
رانا مسعود صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحبہ ایک بڑی حیرت انگیز بات آپ سب کو بتائیں اور آپ سب کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے 3 ICU اور کھلوائے ہیں اور 1500. اب یہ امیجن کیجیے گا جو تعداد میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اب اس تعداد میں یہ ایڈ کیجیے. 1500 سے زیادہ لوگ ان کے پاس بھی آئے جن کو یہ ہیٹ سٹروک جو ہے وہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے پریونشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہ چاہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے یہ معلوم کریں کہ جو گرمی سے ہونے والی ہے اس کے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہیٹ ایگزاشن اور ایک ہیٹ اسٹروک. پہلا مرحلہ ہیٹ ایگزاشن کا ہوتا ہے جس کے اندر انسان کو سر میں درد ہوتا ہے, چکر آتے ہیں, متلی آتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, پٹھوں میں درد ہوتا ہے اور پسینہ بہت زیادہ نکلتا ہے. اور اس کیفیت میں اگر یہ چیز ہے ڈاکٹر صاحبہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں جی, میں آپ کو سند کے طور پہ لکھ کے دے رہا ہوں ہیٹ سٹروک تھا جی. ایگزاشن والی تو سٹیٹ آئی نہیں ان پہ. ایگزاشن کی سٹیٹ جو ہوتی ہے بڑے مختصر عرصے کے لیے رہی ان پہ, ایسے آئی ایسے فٹیگ ہوئی اور یوں ان کو ہیٹ سٹروک ہو گیا. ہاں کیونکہ اس دوران ان کو ایگزاشن سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ پینا تھا, کچھ اور سوال ہی نہیں پیدا تھا. اور وہ پہلے سے خالی تھے پیٹ سارے, پانی پہلے سے نہیں تھا, بجلی پہلے سے نہیں تھی. کہ ان دنوں چونکہ کراچی میں ایمرجنسی ہے تو ہوٹلوں میں کپڑا ڈال کے کم از کم ہوٹل کھولنے کی اجازت. اچھا میں مہوش سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. مہوش آپ بتائیے, آپ نے وہ سب منظر دیکھے, آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ صرف مجھے اپنا دل کا حال بتا دیں. بیان کے قابل نہیں ہے کیونکہ میں آتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی کہ میں کیا بولوں گی. میں تو بے بس ہوں اور میں جو کچھ کر سکتی ہوں وہ اپنی زبان کے تھرو ہی کر سکتی ہوں, اور زیادہ اگر کر سکتی ہوں تو چند لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس ریسورسز نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایکٹیو نہیں ہیں, جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی جانیں کیسے بچانی ہے. تو ٹی وی ایک ایسا میڈیا ہے جس کے تھرو. ایک سوال میرا, فرض کریں خدا نہ کرے ٹچ وڈ ہم میں سے کسی کو یہ پتہ چلے کہ اسے جا کے لاش آئیڈینٹیفائی کرنی, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سفر میرے بھائی یہ جملہ اگر کوئی آپ میں سے سمجھ لینا تو میں مان جاؤں خدا کی قسم کہ 300 لاشوں میں سے ڈھونڈو اپنے باپ کی لاش, میں دیکھوں وہ کیسے ڈھونڈتا. میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. ہم اگلے اسٹوڈیوز میں تھے تو میرے بھائی پہ گولی چلی, لکیلی وہ بچ گئے الحمدللہ ہی اسماعیل. تو جب مجھے یہ بتایا انہوں نے فون پہ کہ بھائی کو گولی لگی ہے تو میری ایک عجیب و غریب آواز نکلی اور میں بھاگا ہوں یہاں سے گاڑی. مجھے نہیں پتا میں نے کتنی سپیڈ سے گاڑی چلائی. ایک ٹیلی فون کال آپ سے بات کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے, ابھی ہم ایک MOU ابھی آج ہی سائن کر رہے ہیں ہماری فاؤنڈیشن کے تحت, سما کے تحت, آپ کے تحت. آج ہی سب کچھ ہو گئی ہے, آج ہی ہم اس مسئلے کا حل آج نکالیں گے, آج اسی وقت ابھی تھوڑی دیر میں. ایک ٹیلی فون کال. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم, شاہد بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. کیا حال ہے شاہد بھائی آپ کا؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو, اور اتنا اچھا پروگرام کرنے کے لیے بہت بہت تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اتنی اچھی. آج میں بھی اپنا ایک مسئلہ لے کے آپ سے ہوں کہ ہم اس وقت دوسرے سے لے کر اچھا روزہ ہے, خان ایریا میں بالکل بھی لائٹ نہیں, ابھی سے 1 گھنٹے کے لیے صرف لائٹ ہے. اس دوران ایسی کنڈیشن ہے کہ ہمارے بچے افطار کرنے کے لیے مسجد نہیں جاتے, اور ہم لوگ وائٹ کالر لوگ کہ الیکٹرک کا ادارہ اتنا ناحق ہو چکا ہے, اتنا ناحق, لیکن کال کرتے ہیں, وہ آ کے ہم سے پیسے لیتے ہیں, ریپیئر کرتے ہیں, آدھے گھنٹے لائٹ ہوتی ہے, اس کے بعد چلی جاتی. ہم حد سے زیادہ پریشان ہیں, لیکن اس طرف اتنا زیادہ میڈیا پہ اس بات کو اچھالا جا رہا ہے. آپ اپنے پروگرام میں اتنی زیادہ ان کی تجویز کر چکے ہیں لیکن ان کو کوئی افیکٹ نہیں ملا. آپ فون رکھیے, میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے سر, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کیا جھوٹ بولنا ویسے بری بات ہے؟ کیا روزے کے عالم میں جھوٹ بولنا بری بات ہے؟ بڑی بری بات ہے, چھوٹی بری بات نہیں. تو ایک اڑتے اڑتے میں نے خبر سنی ہے کہ 99.97% اس شہر میں بجلی موجود ہے, اور بڑے معتبر انسان نے کہا ہے یہ. میرے آفس میں کل سے لائٹ نہیں ہے, میرے گھر میں صبح سے لائٹ نہیں ہے. گھر میں لائٹ نہیں ہے 3-4 دن سے. ہمارے یہاں تو لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں ہوئی. دیکھیے بات وہی ہے, جب تک ہم اپنے اور اللہ کے سامنے ایماندار بننے کی کوشش نہیں کریں گے, غلطیاں ہوتی رہیں گی. بات یہ ہے کہ ہماری تو شان ہی یہ تھی کہ ہم اللہ سے ڈرتے تھے تو خلق خدا کے لیے رحمت بنتے تھے. لیکن ہم نے جب اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو اپنے لیے پہلے اور دوسروں کے لیے زحمت بن رہے ہیں. لہذا یاد رکھیے گا, روزہ
फर्ज इसलिए किया गया था कि गरीब की भूख का एहसास मुझे और आपको भी हो। वाह 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 वाह। हम जो पिज्जा खा खा के और रोज खा खा के अपने पेट फुला रहे हैं, हमें पता नहीं कि भूख होती क्या है। बेशक, बिल्कुल लेकिन सही इस कह रहे हैं। गर्मी में जब आप रोजा रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गरीब कि जिसके कैलेंडर में ये लिखा हुआ है आज सूखी रोटी, आज चटनी रोटी, आज फाका, आज खाली पानी के साथ रोटी, आज फिर फाका, तो फिर पता चलेगा कि भूख होती क्या है। इस एहसास को अपने अंदर समो के फिर आप अपनी जेब से, अपने दिल से गरीब के लिए वो खुद कर खर्च करने को तैयार हो जाएंगे कि जिसका गरीब मुस्तहिक है। और ये हदीस में आपको सुना दूं कि फरमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम। अल्लामा साहब ने तशरीफ़ फरमाए, फरमान रसूल है कि अल्लाह की रहमत तुम पर नहीं उतरेगी और अल्लाह की तरफ से तुम्हें रिज़्क़ नहीं नसीब होगा जब तक कि तुम अल्लाह के कमज़ोर बंदों की मदद नहीं करोगे। ये फरमान मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ईमान ले आइए, मसले सारे हल हो जाएंगे। बिजली क्या होती है और पानी क्या होता है और शादी हल, कुछ नहीं, सिर्फ ईमान की कमी है, अमल की कमी है। हम अल्लाह के बंदे बन जाएं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाएं, हमारी ये दुनिया गुलजार बन जाए। एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या हम, ऐसा पॉसिबल है यूनिवर्सिटी ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में कैंप लगा सकें, समा की तरफ कैंप लग सके, SLF की तरफ से कैंप लग हमारे सके? मैं बताऊं कि रेंजर्स वालों ने कैंप लगाया हुआ है हमारे पास, हमारे अपने हॉस्पिटल में हम लोग मरीजों को एक काम करते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। परेशानियों से पनाह आज नज़्म ज़ब्त का ऐसा मुज़ाहरा कीजिएगा जो इससे पहले कभी देखने में ना आया हो। आज मैं एक अजीब सी बात करने जा रहा हूँ। आज यहाँ मेरे पास ये गिफ्ट हैम्पर्स पड़े हुए हैं जो नॉर्मली हम गेम में देते हैं, लेकिन आज हम उन शहीदों के नाम करते हैं, इन सारे इनामात को जो, और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये नाम लेके आप किसी मुस्तहिक को दे दीजिएगा ताकि उसकी ईद मन सके। आप अपनी जगह पे बैठे रहिए, मैं अपने वॉलंटियर्स को कहूँगा कि वो ला के आपको ये सारे इनामात दे दें, मैं इनके नाम ज़रूर लूँगा। आज नज़्म ज़ब्त का वो मुज़ाहरा कीजिएगा जिससे पहले कभी देखने में ना आया हो। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन किया था तो आपको अंसार का तो किस्सा याद ही होगा। तो बस आज ये सब कुछ आप पे छोड़ दिया, आप जिसे चाहें इसे दें, आपकी मर्जी है। यहाँ से जाने के बाद ये आपका है। मैं आपको दे रहा हूँ उन शहीदों के नाम जिनका कोई नहीं है, जिनको हमने लाशें होने के बाद पहचाना है। वहीं बैठे रहिए जिस जगह हैं। आज मैं अपनी कौम का नज़्म ज़ब्त देखना चाहता हूँ, उठिएगा मत, आपके पास लोग आएंगे, आपको दे देंगे, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा हमारी तरफ से आपके लिए। BV.PK की तरफ से, सनी वालों की तरफ से, J. की तरफ से, फोटाइल वालों की तरफ से, जहां जहां जिसको मिले हाथ भी मत बढ़ाएं आज, और मेरा कैमरा दिखाए कि मेरे लोग कितने सब्र वाले हैं। अगर नीयतें ठीक हों, इससे बढ़ के मैंने आज तक आपने ऐसा मंजर देखा है, मुझे खुद बताइए। बिलाल भाई सच बताइए। इसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता साहिर, इसे कोई शिकस्त नहीं। आज आपके इस अमल पे मैं आपका शुक्रगुजार हूं, कसम खुदा की, इतनी बड़ी मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच। आइए और लाइए, और लाइए। ये ओलिविया ले लीजिए, फलक ले लीजिए, शुगरी ले लीजिए। ये आइए जल्दी बेटा, जल्दी भाग के आइए, भाग के आइए। अलमीरा लेके आइए जी। हाँ जी, फलक दे दीजिए जी जी जी। ये लीजिए, ये लीजिए, जल्दी से लीजिए। ये भी ले जाइए, दे दीजिए।
आप ही दीजिए, दीजिए ले जाके। फलक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाना है मुझे, अली ब्रेक पे जाना है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले चूंकि आप लोगों ने इतने नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया है, एक मरतबा अपने लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। 1 2 3 गो। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, वी आर ग्रेटफुल। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। रही इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. और डॉक्टर साहबा, आपसे हम बात कर रहे हैं जी जी। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम समा के प्लेटफॉर्म से, साहिल लोधी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक कैंपेन शुरू करें जी, जो बिल्कुल। टेलीविज़न की कैंपेन हो, और इस कैंपेन में हम ये कहें कि यहाँ पर जो शख्स भी आएगा उसे जिस भी इलाज की ज़रूरत होगी हम उसको आपकी तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। बिल्कुल। और अगर कोई हमारा नाम लेके आपके पास आता है हाँ। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। ठीक है, बिल्कुल। और हम इसके हवाले से ये बताएंगे कि जितनी हमारे पास जो सहूलतें हैं वो टोटली हम अब या जो अफोर्ड कर सकते हैं। ज़रा मुझे बताइए कौन कौन सी सहूलतें हैं, क्या क्या। अच्छा, ये पूरा पाकिस्तान ज़रा गौर से सुने कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है, ज़रा बताइएगा। सारी बीमारियों का इलाज होता है वहाँ पे। जैसे मैंने बताया, मरकज़ी जिगर हमारा जो है, जिगर के हेपेटाइटिस के मरीज़ों का इलाज होता है। और क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, इसके इंजेक्शन तो बड़े महंगे हैं। जी हाँ, वो महंगे हैं। जब भी तो हम कह रहे हैं ना कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट में हमारी सर्विसेज के हम नहीं पैसे लेते, ठीक। लेकिन जो इंजेक्शन है वो कंपनी से हम कॉस्ट टू कॉस्ट में लेते हैं, तो बाजार से सस्ते होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास जो लोग आते हैं वो तो कॉस्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं वही तो अर्ज कर रही हूँ ना कि हमारे पास जो सिस्टम हमने रखा है कि जो चीज़ें हम हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट में ये है कि जो चीज़ अगर बाजार में 100 रुपए की है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे 30 की करते हैं। अगर कोई अफोर्ड करता है, नहीं करता तो दूसरा ग्रुप है ज़कात का, जिसके लिए हम ज़कात कैंपेन करते हैं। तीसरा ग्रुप है जो कहते हैं जिनको ज़कात नहीं लगती, और या उनके पास वो कहते हैं कि सफ़ेद पोश लोग हैं, ज़कात नहीं लगती, अफोर्ड भी नहीं करते, उनके लिए हमारे पास डोनेशन कैंपेन है। ठीक है। तो इस डोनेशन फंड है, तो हम इन्हीं फंड्स को इसीलिए जो है इस कैंपेन में रमज़ान में ये करके बढ़ाते हैं ताकि मरीज़ वापस न जाए। अगर अफोर्ड करने वाला है तो समझिए जो 100 रुपये बाजार में खर्च करेगा वो अपनी जेब से 30 रुपये खर्च करेगा। मैं ये रिक्वेस्ट आपके बिहाफ पे करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी बीमारी है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मेरे पास आ जाइए, हमारे पास आ जाइए, मेरे और बिलाल साहब के पास आ जाइए। वैसे तो हम दोनों ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लेकिन फर्दन अलग अलग शोज़ करते हैं। बिलाल भाई कुतुब ऑनलाइन करते हैं, मैं सुबह का मॉर्निंग शो करता हूँ। हम दोनों के पास अलग अलग भी आया जा सकता है, इस ट्रांसमिशन में भी आया जा सकता है। जाने की जगह एक ही है, जाने की जगह एक ही। और यहाँ मैं एक बात बता दूँ आपको कि इस चीज़ में कि हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, चूँकि ये चीज़ आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत से लोग अफोर्ड करने के बावजूद मिसयूज़ करके दूसरों का हक मारते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ज़कात के बस से बहुत से लोगों को हमने कहा कि कहते हैं हमें ज़कात लगती है, तो हमने फिर एक सिस्टम बनाया हुआ, परफॉर्मा देखता है कि बाकी लगती है कि नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास जो पैसा है जो एक्चुअल लगने वाले हैं वो महरूम रह जाएंगे। डॉक्टर साहब, इस तरह कितने लोग होते हैं जो इस तरह का ब्लफ करते हैं? एक मिनट, कितने लोग हैं जो कि ब्लफ करते हैं? ऐसे भी खासे हैं, खासे होते हैं, खासे लोग होते हैं। तो हमने क्या किया कि एक परफॉर्मा रखा है, हमारी एक कमेटी है जो जज करती है कि वो वाकई उस कैटेगरी में है। डॉक्टर साहब, ये होना नहीं चाहिए। उसके बताइए, आप ये बताएं कि अगर आप आके देखें। डॉक्टर साहब, एक काम कीजिए, आपके वो फॉर्म्स हमें यहाँ भी चाहिए ताकि हम भी स्क्रूटनी कर सकें। हम आपके पास वो सारे के सारे लोग स्क्रूटनी करके भेजेंगे। समा और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज बनेंगे सहारा आपका। अगर आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाइए, इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, हमें कॉल कर लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, बिलाल भाई का नंबर ले लीजिए, हम आपका सहारा बनना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स अंसार भाई एंड महविश, आप लोग भी अपने अपने शोज़ करते हैं, अंसार भाई करते हैं, महविश करती हैं आप, तो आप लोग भी समा सहारा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے اللہ اس دعوت قائمہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قدرتی آفات جو ہیں یہ آتی ہیں، اور ظاہر ہے بہت سی آفات ایسی ہوتی ہیں جن کو کہ بحیثیت قوم جو ہے سب کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے خیال میں جہاں ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں حکومت کو، وہاں تھوڑا سا ہمیں خود بھی احتیاط یہ بات کی کرنی ہے کہ جب موسم گرمی کا ہو تو حفاظت کیسے کرتے ہیں، اور جب موسم سردی کا ہو تو حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ میں 3 دن سے جب بھی باہر سڑکوں پہ آ جا رہا ہوں، میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے سر کے اوپر رومال رکھا ہو جیسے کہ عرب رکھتے ہیں۔ اب وہاں پہ گرمی 52 بھی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے سر کو اور گردن کو ڈھکا ہوگا۔ اگر آپ کی گردن اور سر ڈھکا ہوا ہے تو یقین کیجئے ہیٹ سٹروک سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ اتنا پانی نکال چکا ہے کہ اب اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ گرمی کو ٹھنڈک میں بدلنے کے لیے آپ کے جسم سے پسینہ بھی نکالے۔ اس لیے ہیٹ سٹروک کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو پسینہ نہیں آ رہا ہوتا، اگر اس کو پسینہ آ رہا ہوتا تو وہ شاید ہیٹ سٹروک سے بچ جاتا۔ حضرت سلوی صاحب، آپ کی توجہ اگر آپ اجازت دیں تو اس طرح دلواؤں، ہرج ایک لفظ استعمال ہوا حدیث میں، اور وہ استعمال ہوا اس وقت کے لیے جو صحابہ کو بتایا گیا کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں اس بات کو اگر یوں تشریح کروں، اپنے گمان سے کر رہا ہوں کہ حاکم بھی اپنے امت کا، اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے نا، تو اگر حاکم جو ہے وہی قاتل ٹھہر جائے تو اس سے بڑی قیامت کی نشانی اور کیا ہوگی؟ بلا شبہ انکنوینئنٹ جسے آپ کہتے ہیں
न होनी, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ हो रहा है जो ना तो हमारा दीन उसे कबूल करता है, ना हमारा अखलाक उसे कबूल करता है, ना इंसानी रवैया उसे कबूल करता है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि हम इन रवैयों को अपनाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। और सबसे अच्छा ज़िम्मेदारी अदा करने वाला मोमिन मुसलमान होता है, इसलिए कि उसका बराह रास्त ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से होता है, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के साथ मुंसलिक होते हैं, उनके दिल बड़े नरम होते हैं, वो कभी सख्ती या ज़्यादती पर नहीं उतरते। बेशक बेशक। सल्फी साहब, वैसे कितना अच्छा होता कि हर मस्जिद और हर मदरसे के बाहर एक सबील लगी आज कराची में नज़र आ रही होती, कितना अच्छा होता। बहुत अच्छी बात है, कैसा होना चाहिए। और जो मुताल्लिका अफराद हैं या मसाजिद हैं या मदारिस हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि खल्क़ खुदा को कम से कम ठंडा पानी मुयस्सर करने के लिए ये कदम उठाया जाए। बिल्कुल। या आप प्रपोजल पेश करें और उसको इतना आम करें कि हर कोई इस काम करने पर मजबूर हो जाए। डॉक्टर साहब, ये प्रपोजल तो मेंबर ने आवाम को देना है। बिल्कुल, आवाम ने मेंबर को आपकी थोड़ी तरफ देना से है। इनिशियल आपकी तरफ से आ जाए। हम तो ये कर चुके हैं ना जी। हम लोग बोरिंग्स करवाने जा रहे हैं, जहाँ 10 वेल्स जो हैं वो बना रहे हैं इनिशियल फेज़ में, और कराची में 100 बनाने का इरादा है। समा है, पायलोदी फाउंडेशन है और AKD, हम सब मिल के इस अमल को शुरू कर रहे हैं। पहला बोरिंग जो है वो इंशाअल्लाह इस वीक के एंड से शुरू हो जाएगा, संडे से पहली बोरिंग शुरू हो जाएगी, और 10 परमानेंट टैंक्स बनवाएंगे सबसे पहले इलाकों में, फिर उसके बाद 90 और टैंक्स बनवाने और 100 की पूरी तादाद होगी। 100 की पूरी तादाद होगी इंशाअल्लाह। आपके ख्याल में? इसमें दरअसल अगर हम ये इसको इज्तिमाई तौर पर बरूए कार लाने की कोशिश करें तो ऐसे बहुत से अफराद हमको हर इलाके से मिल जाएंगे कि जो आपकी इस काम में बहुत ज़्यादा मुआवनत और हुकूमत को शामिल करने की बीच में ज़रूरत ही नहीं होगी। देखें, हुकूमत की शामिल हो या ना हो, लेकिन ये है कि लोगों की अपनी मदद आपके तहत अगर ये काम होगा तो इससे न किसी को कोई एतराज़ होगा है, और इससे लोगों की फलाह व बहबूद का मुझे भी पानी की देखें इस वक्त कराची में अपनी मदद आपके तहत ही होगा, हुकूमत और बल्कि मेरे ख्याल में हुकूमत की जगह अब हिकमत इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी चाहिए, हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। हज़रत एक हदीस गुजरी नज़र से, और मेरी नज़र से पहले हदीस नहीं गुजरी थी, वक्त आखिर की हदीसों में से, कि वो ये जो वक्त होगा इसमें मसाजिद जो हैं वो रास्ता बन जाएंगी, पहली के चांद को दूसरी का और दूसरी के चांद को पहली का चांद कहा जाएगा। जब ये हदीस गुजरी तो मैंने सोचा मैं इसकी तशरीह जो है वो आपसे फरमाऊं कि ये कैसी हदीस है और क्या निशानी दी गई। देखिए, रास्ता बनने की सूरत तो ये है कि मसाजिद में बहुत से दरवाजे जो है वो लोगों की सहूलत के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब उसको आम पब्लिक जो है वो इस्तेमाल इस तरह से करती है कि वो शॉर्टकट अख्तियार करने के लिए नमाज के औकात में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ अपना रास्ता कम करने के लिए मस्जिद के एक रास्ते से निकलते आते हैं, दूसरे रास्ते से जो है वो चले जाते हैं। वो कुछ और कह रहे हैं। दूसरे जी, मैं बिलाल भाई की बात समझ रहा हूँ कि जो ये फरमाना चाहते हैं, तो आप खुल के कहिए ना, कोई बात नहीं, बता दीजिए कि इसमें दरअसल बुनियादी तौर पर वो रवैये हैं जो हमारे क़ुर्ब क़यामत में तब्दील हो जाएंगे, और जिससे हम जो है वो मसाजिद को जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का जो है वो ज़रिया या परवरदिगार आलम के हुजूर सजदा रेज़ी का जो है एक मकाम नहीं, बल्कि उसको एक आम जो है वो मकाम करार दे देंगे, और उससे जो है वो लोगों की फलाह व बहबूद की जानिब जो है वो कोई कदम नहीं उठाएगा। मैं दोनों से बड़े अदब और बड़ी ही आजिज़ी से और बड़ी जुर्रत से सवाल पूछ रहा हूँ कि साहिर ने वहाँ कहा कि अगर हम शादी घर खोल देते तो बहुत से लोग जो हैं वो साए में बैठ जाने की उनको फैसिलिटी मिल जाती, या वहाँ पे एक गिलास एक घूंट पानी मिल जाता। मेरे ख्याल में अभी ऐसी कोई मस्जिद नहीं है जहाँ पे कि वज़ू का इंतज़ाम जो है वो बाकायदा या बेकायदा की तरीके से ना हो। कितना ही अच्छा हो अगर कि हमारी मसाजिद के दरवाज़े जो हैं वो 24 घंटे खुल जाएं, ये लोग सुबह के वक्त वहाँ धूप से तो बच सकें, लेकिन रात को जो लोग सड़कों पे सोते हैं उनको भी छत नसीब हो जाती। बिलाल भाई, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि जुम्मे का हमारा पहला रोज़ा था तो अक्सर मसाजिद में कुछ एरियाज़ एयर कंडीशन थे, कुछ हॉल्स ऐसे थे, तो वहाँ उस एयर कंडीशन हॉल में घुसने के लिए ही इतने झगड़े हो रहे थे कि वो नमाज डिले हो गई कि
کہ سب ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے بھائی لگے آپ کہ ہم وہ تو سالو پہ جائیں گے. یہ بات کر رہے ہیں, یہ جو کہتے ہیں نا 850 لوگوں سے قبرستان نہیں بھرتے. قبرستان کب بھرتے ہیں؟ جب اموات ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں. آپ ذرا جائیے قبر کا پوچھیے تو صحیح کہ قبر ہے کتنے کی. جو 600 روپے کی یا 2000 روپے کی قبر تھی وہ اس وقت 50,000 30 سے. اب آپ بتائیے مجھے. اچھا یہ جو جھگڑا ہونا چاہیے تھا نا, یہ صدیقی ہونا چاہیے تھا صرف پہلی جگہ کھڑے ہونے کا, کہ پہلی صف میں کوئی کھڑا ہو. یہاں پہ صف میں کھڑے ہونے کا جھگڑا نہیں ہے, آسانی میں جگہ ہونے کا ہے. حضرت ہم مساجد کو استعمال اجتماعی طور پہ معاشرے کے لیے کیوں نہیں کر پاتے؟ آپ نے ایک بڑی اچھی بات یاد دلائی, اجازت مجھے دیجیے. میں اس کو بڑا اون کرتا ہوں اور بہت پسند کرتا ہوں. آپ کو یاد ہے جب حضرت عمر حضرت علی کو بھیجا تھا حضرت اویس قرنی کے پاس, کون سی صف میں کھڑے تھے وہ؟ کہاں ڈھونڈا تھا؟ واہ, یاد آ گئی آپ کو وہ بات؟ صفوں میں کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے, کسی بھی صف میں کھڑے ہو جاؤ یار, دل آپ کا جہاں لگ گیا آپ کی صف وہیں بن گئی. اچھا ساحر, میں کافی دنوں سے نوٹس کر رہی تھی کہ بہت سارے لوگ بے گھر ہیں کراچی میں موجود, جن کے اوپر چھت ہی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں نا جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں, لیکن ان کے پاس جھوپڑیاں بھی نہیں ہے سر چھپانے کے لیے. تو موسٹلی وہی لوگ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں, اور ان کے پیچھے لواحقین بھی نہیں آتے, کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو اکیلے ہیں دوسرے شہروں سے. میں چھوٹی سی صاحبہ سے پوچھ لیجئے, وہ میں لاہور کی ایک مثال چھوٹی سی لے لوں. داتا دربار کے باہر جو ہے نا فٹ پاتھ کے اوپر بہت لوگ سوتے ہیں. وہاں پہ مرد بھی سوتے ہیں, عورتیں بھی سوتی ہیں, بچے بھی سوتے ہیں. اور جب عورتیں سوتی ہیں تو حضرت بہت سا سطر جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. اگر یہ وہاں پہ کوئی دیکھ لے تو وہ اس کے اوپر جا کے کمنٹ کرے گا کہ جناب یہ سطر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا گھر کا جو دروازہ ہے وہ نہیں کھولے گا, امام جو ہے وہ اپنی مسجد نہیں کھولے گا, تمام مسجدیں رات کو عشاء کے بعد بند ہو جائیں گی. کیا یہ ذمہ داری آتی نہیں زیادہ؟ دیکھیں اصل میں بنیادی طور پر جو مساجد کے دروازوں کے نہ کھلنے کی ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ اب لوگوں کی جو آمد ہوتی ہے اور اس کی آسائش کے لیے, ان کی جو ہے سہولتوں کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وہاں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں جو قیمتی ہوتی ہے. اس میں ان کے چوری ہونے کا بہت بڑا خطرہ. دیکھیں ایک بات ہے اپنی جگہ پر, لیکن اس میں یہ کہ اس میں چوری ہونے کے جو خطرات ہیں تو اس میں مساجد میں کچھ ایسی حال یقیناً بنا دیے جائیں کہ جس میں بقیہ چیزیں محفوظ ہو جائیں. معافی کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. اس بات سے بھی یہ جملہ کیا کہ مسجد کے اندر 8 سال کا بچہ ریپ ہونے کے بعد تو لٹک سکتا ہے. ایک عورت کے پردے کو قائم رکھنے کے لیے اگر پھر آپ کو کوئی اور سائنس ڈھونڈنی ہے تو پھر میرے خیال میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ انتہائی نہ دیکھیں اگر آپ اس کو ایک عام اجازت دے دیں گے, اس عام اجازت کے اندر جو ہے وہ بہت سے ناپسندیدہ عناصر جو ہیں اس کا فائدہ اٹھانے کی جو ہے آج کل امن کی جو صورتحال ہے اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ خود ہمارے جامع ستارے میں بلاسٹنگ ہوئی ہے, بم پھٹا ہے, آپ مجھے بتائیں تو صحیح. مسجد ابو بکر کے اندر جو ہے وہ بالکل نماز کی حالت, امن و امان کی جو صورتحال ہے آج, ایمرجنسی کی بات بالکل ہے. آپ کیسے اپنے گھر کو تو بند رکھتے ہیں, مسجد کو بند نہیں رکھیں گے آپ؟ اس لیے کہ مسجد کی ذمہ داری تو کم از کم امام پر آتی ہے, اللہ پہ بھی آتی ہے. اللہ پہ تو ہے ہی ہے, مگر اللہ نے عقل دے کے ہمیں استعمال کیا ہے کہ تم اپنی عقل استعمال کرو. ایک طرف تو اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ہوٹل نہ کھولو, اور دوسری طرف ہم اللہ کو اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ یہاں ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ جو ہوٹلز کھولنے کا مسئلہ ہے اس میں ایمرجنسی میں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ہوٹل کھولنے کے بجائے ان ہوٹلز کو پابند کر دیں کہ وہ اپنے ہاں باہر جو ہے وہ پانی کا انتظام جو ہے وہ کر دے آنے جانے والے لوگوں کے لیے, تو یہ ایک ممکن بات نظر آتی ہے. آپ کی بات میری ان پلکوں کے اوپر, لیکن اگر یہی بات آپ آج قائم علی شاہ صاحب کو بھی کہیں کہ حضرت آپ بھی پانی کا انتظام کریں, آپ وہ جو منسٹر کالے کوٹ پہن کے آتی ہیں علماء بحثیت انسٹیٹیوشن, ان کو بھی کہے کہ جناب ہوٹلوں پہ تو اتنی ٹیکنالوجی اور سائنس لگ رہی ہے کہ پانی کی پائپ چھپا کے نکالنی کیسے ہے کہ کہیں ایمان جو ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ خراب نہ ہو جائے, کوئی مس یوز نہ کر لے. ایک بڑا ایشو ہے ہیٹ سٹروک کا, وہ تو ساری باتیں چلتی رہیں گی. پریونشن کیسے کریں؟ پریونشن کا میں بتاؤں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب گرمی زیادہ ہوتا ہے غیر ضروری باہر نکلنے سے اجتناب کیا جائے, جس کو ضروری ہے وہ گھر سے باہر نکلے. دوسری بات یہ ہے کہ کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہلکے پہنے. آج کل رواج ہو گیا ہے فیشن ٹائٹ کپڑے پہننے کا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی کی جو ہیٹ ہے وہ صحیح سے باہر نہیں نکل پاتی, اور جب باڈی ہیٹ جب اندر ہی اندر زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہمارا جو تھرمو ریگولیٹری سسٹم ہے تھرموسٹیٹ وہ خراب ہو جاتا ہے. جب باڈی کا تھرموسٹیٹ خراب ہوتا ہے وہیں سے سارا سسٹم ہیٹ اسٹروک کا شروع ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے روزے میں آپ ظاہر ہے کہ پانی درمیان نہیں پیتے, لیکن افطار
اور सहरी के दरमियान कम से कम 12 से 15 गिलास पानी पिएं ताकि बॉडी का स्टोर रहे जो रोजा अच्छा ये आपका मशवरा जो है ना ये हुक्म के तौर पे उलमा हुकूमत को भी बताएंगे 12 गिलास पानी बंदा पीना है। तो मैं तो छोड़ दें, अब पानी तो एक नादिर दौलत है, अब कम कम मिलता है। ये यकजहती पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम मुत्तहिद हो सकते हैं। मुत्तहिद कैसे हो सकते हैं? हम आपसे सर थोड़ा सा वक्त होगा, मुझे को मैं ढूंढ रहा हूँ जवाब इसका, को 2-4 लोग मुझे बता दें हम मुत्तहिद कैसे हो सकते हैं। बहुत आसान है, लेकिन इस आसान को हमने खुद अपना मुश्किल बना दिया है कि हम कहते ज़रूर हैं करते नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी हमने इफ्तार किया है रोज़ा रखने के बाद, हम सब रोज़ेदार थे। इत्तेफाक की इससे बढ़कर क्या अलामत होगी? ये दस्तरखान नहीं, ये कराची नहीं, ये पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया में मुसलमान मुत्तफिक हैं इस बात पर कि इस माह मुबारक में रोज़ा रखना है और सब ने रोज़ा रखा है। बात ये इत्तेफाक तो है हमारे पास, लेकिन उसके जो छोटे छोटे मज़ाहिर हैं उसमें हम कोता है थोड़े से। ये रोज़ा जब भी मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया था, ये रोज़ा हमें गरीब की भूख याद दिलाता है। भूख का मतलब ये है कि उसकी सारी ज़िंदगी की जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट करना भी हमारे मालदारों का फ़र्ज़ है, हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ है। हर उस सेहत वाले का कि जिसके पास एबिलिटी है वो दूसरे की ज़रूरत को महसूस करे और प्रोवाइड करे। सल्फी साहब भूख का एहसास पता है कब होगा? जब किसी की भूख मिटेगी। यहाँ तो भूखे मिटी नहीं है, भूख का एहसास कहाँ से होना है? हजरत ये बताइए ईद के चांद पे क्यों नहीं मुत्तफिक होते सारे उलमा? ईद के चांद पे क्यों लड़ते हैं? जनाब कोई नहीं लड़ता। मैं 12 साल से सुनिए आप दूर से बात, मैं 12 साल से रोयत हिलाल कमेटी का मेंबर हूँ जनाब, और अल्लाह के इस दफा भी बाकायदा तौर पे 3 घंटे तक हमने पूरे पाकिस्तान से रवाबित किए हैं ये जानने के लिए कि कहीं से भी चांद नजर आ जाए। नजर नहीं आया। एक गवाही हमें मिली, हमने टेलीफोन पर उससे बात करी तो पहले ये पूछा कि आपने चांद कब देखा था? कि जी अजान हो रही थी। अच्छी बात है, जरा सब्र तो करें आप। अच्छा अच्छी बात है। अच्छा ज़रा ये बताइएगा वो चांद कितने ऊंचा था? कि जी दरख्त से ऊंचे ऊपर था। अच्छा चलिए ये भी तस्लीम कर लिया हमने। ज़रा ये बताइएगा कि चांद के 2 कोने जो होते हैं वो दाईं तरफ थे या बाईं तरफ थे? वो कहता है कि जी दाईं तरफ थे। तीनों बातें गलत, इसलिए कि चांद वाले आलिम जो हैं जरा सुनिए, कर लेते हैं। जरा सुनिए, हम अल्लाह के फजल व करम से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आज 12 साल का तजर्बा है इस काम के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर चांद देख कर ऐलान करते हैं। लेकिन अगर कोई जिद करे, सिर्फ पेशावर में एक मस्जिद है, पूरे पाकिस्तान में एक मस्जिद है कि जहाँ से अपोज होता है, इनकार होता है मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का। भाई अल्लाह का कुरान है ये क्या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। उलिल अम्र वो होता है जिसको हुकूमत मुतय्यन करती थी किसी काम के लिए। मैं इमाम हूँ, जब मैं अल्लाह अकबर कहता हूँ तो पूरी मस्जिद को अल्लाह अकबर कहना है। अगर कोई पीछे रह गया तो वो गलत करेगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि चांद इत्तेफाक तौर पर होता है और उसको हमने अच्छा ये पूछा कि फिर कितनी देर तक देखा? कि 2 मिनट के लिए। फिर क्या हुआ कि चांद गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? पैदल आ गया था क्या? नहीं, कि डूब गया। दरख्त से ऊपर वाला चांद 2 मिनट में नहीं डूब सकता। वो तो एक तो पता चला ये गवाही झूठी थी। हमारे सारे उलमा काम कर रहे हैं। सवाल मेहनत करते हैं लेकिन हमारी मेहनत की कदर नहीं है। लोग ये कहते हैं कि चांद दो नहीं होते। चांद होता है तो नजर आता है, चांद नहीं होता तो नजर कैसे आएगा? अच्छा इस वक्त हम अगर हमने जान बचाने की बात नहीं की तो चांद नजर आए या ना आए जाने अक्सर चली जाएंगी। तो हम जान बचाने की बात करते हैं। मुझे बताएं अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए, उसको ऐसा लगे तो वो क्या करे? हीट स्ट्रोक अगर हो जाए सबसे पहली चीज ये है कि वो अपने साथ मतलब घर वालों के साथ जो है एक तो ठंडी जगह पे, घर में जाहिर है एसी अगर नहीं, पंखा। अच्छा ये मुझे बताइए जहाँ बिजली नहीं है, सुनिए मेरी बात सुनिए, जहाँ बिजली नहीं है, पंखा तो है और पानी नहीं है। हाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है तो सबसे पहले ये कि अस्पताल लेके जाए। क्योंकि उसमें कहना क्या चाहिए कि उनके ऊपर कपड़े फालतू कपड़े पहले के तो कम से कम जिस्म के ऊपर से फालतू कपड़े कम करें। जितना चुल्लू भर पानी मिलना है पानी डाल दिया जाए। और हीट स्ट्रोक अगर है तो कुछ अगर कहीं से बर्फ मिल जाए तो बर्फ के खास हिस्से जो है टुकड़े में करके बगलों के नीचे। ये गौर से सुनिए, आप लोग भी सुनिए और पूरा पाकिस्तान सुने। जी बताइए। बर्फ के टुकड़े, ठीक है, 5
اس میں کر لیں, پوٹلی میں کر لیں, ایک پوٹلی اس بغل کے نیچے, ایک پوٹلی اس بغل کے نیچے, دوسرے گروئن میں, دونوں گروئنز میں, ایک گردن کے اوپر اور ایک پیٹھ کے اوپر. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خون کی رگیں جو ہیں اس کے نزدیک ہوتی ہیں اپنے اسکن کے, اور وہاں سے جو ہے ہیٹ باہر نکلتی ہے. اچھا, ان کا مائک تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے, ذرا دوبارہ سے دے دیجیے گا یہ ہینڈ مائک پلیز. سوری جی. مطلب جس وقت لوگوں کو ہیٹ اسٹروک, ایک تو میں یہ بتاؤں کہ ہیٹ ایگزاشن اسٹروک میں یہ فرق ہے, ہیٹ ایگزاشن میں بے پناہ پسینہ آتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بہتر ہوگا کہ پانی کے اندر نمک ڈال کے پیا جائے؟ میں ابھی ایک سیکنڈ پہلے میں علامات بتا دوں. ہیٹ اگر ایگزاشن ہے جو پہلا اسٹیج ہے جو زیادہ خطرناک نہیں ہے, اس میں پسینہ بے شمار آتا ہے, بے انتہا پسینہ آتا ہے اور رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. اس وقت سمجھ لیں کہ آئندہ علامات آگے خطرناک ہیں, تو فوراً بے شمار فالتو کپڑے کم کر کے, پانی پی کے اور پانی میں رہ کے, گھر میں اگر کہیں مل سکتا ہے تالاب میں پانی میں چلے جائیں, اپنے آپ کو بہتر, اپنے آپ کو وہ کر لیں. لیکن جب ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے تو اس کا الٹا ہوتا ہے, ایک قطرہ پسینہ نہیں نکلتا اور اسکن جو ہے وہ پیلی ہونے کے بجائے لال ہو جاتی ہے, منہ لال ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں پسینہ نہیں ہے, یہ زیادہ خطرناک اسٹیج آ گیا. اس وقت جو ہے اس وقت باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے تھرموسٹیٹ فیل ہو گیا. اس کا مطلب جب باڈی تھرموسٹیٹ فیل ہو جاتا ہے اس صورت میں یہ ہے وہی کرنا چاہیے کہ ایک دم اگر کسی کو ملے یا تو یہ پانی کے اندر بالکل ڈبو دے, نہیں ہو تو برف کی پوٹلیاں جو ہیں دونوں بغلوں میں, گروئن میں, بیک میں اور نیک میں لگا کے, اور اس کا اگر روزے دار ہے تو فوراً روزہ توڑیں, پانی پہ اتنا پلائیں, ڈرپ لگائیں, اور اگر پسینہ نہیں آ رہا تو پھر گھر میں کسی صورت علاج نہ کریں, فوراً لے کے اسپتال بھاگیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بیچ میں کوئی فٹس وغیرہ پڑتے ہیں کیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ فٹس پڑیں گے جب ٹیمپریچر بہت بڑھ جائے گا. وہ تو غنودگی, جب بھی آپ کو اس قسم کی علامات نظر آئیں فوراً سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں. سب سے پہلے ایمبولینسز میں بھی کوئی ایسا انتظام ہے, لائک آئس باکسز اگر انہوں نے رکھے ہو تو آئس کا امن فاؤنڈیشن. اچھا, ہمیں یہاں پر شو ختم کرنا پڑے گا, اس کا ریزن یہ ہے کہ ٹائم بالکل ہو چکا ہے, کمرشل ڈراپ ہو رہے ہیں. میں اور بلال بھائی آپ سے سحر کے وقت ملاقات کریں گے. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. افطار کی نشریات